اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 19 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ من قبل یا قوم انما فتنتم به وان ربکم الرحمن فاتبعونی واطیعوا امری۔ اب یہ ہم واقعہ پڑھ رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تاکہ تورات دے، اور ان کے پیچھے سے اور موسیٰ علیہ السلام کو بلایا جس وقت پر تھا اس سے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ اے موسیٰ تم کیوں جلدی آئے ہو، اتنی جلدی کیوں آ گئے، جب کہ ہم نے آپ کو وقت بتایا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تاکہ اے اللہ تو راضی ہو جائے، باقی لوگ میرے پیچھے پیچھے آ ہی رہے ہیں۔ تو کہا اللہ رب العزت نے تمہاری یہ عجلت، تمہاری یہ جلدی آنا، اس کی وجہ سے لوگ فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں اور سامری نے ان کو کیا کیا ہے، بہکا دیا ہے، اور وہ بچڑے کی عبادت پر آمادہ ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اسی کے اب پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ پھر پیچھے سے کیا ہوا تھا، یعنی پس منظر میں جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے تو اس کے بعد ہارون علیہ السلام نے کس طرح سے ان کی قیادت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَلَقَدْ اور لا لیے، لا البتہ، قد تحقیق اور البتہ تحقیق اور بے شک اور یقیناً، قال کہا، لا لیے ہم ان کے لیے یا ان سے، ہارون علیہ السلام نے، من سے، قبل پہلے، اس سے پہلے یعنی جب ان کی قوم میں پیچھے جب اس نے سامری نے یہ پلاننگ شروع کی تھی، اسی وقت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام جو چھوڑ گئے تھے کہ میری جانشینی کرنا، میرے پیچھے قوم کا دھیان رکھنا، تو ہارون علیہ السلام نے اس وقت کیا کیا تھا وہ بتایا گیا ہے اس آیت میں، من سے قبل پہلے، یا قومی، یا قوم زیر میری، اے میری قوم، انما در حقیقت بے شک یقیناً، فتنہ کا مطلب فتنہ یعنی آزمائش، وہ پیش اور زیر کے ساتھ ہے، پاسٹ پیسو یعنی فتنے میں ڈال دیے گئے ہو، تم سب، تم فتنے میں یعنی آزمائش میں ڈالے گئے ہو، بھی اس کے ذریعے، یا وہ جو بچڑا ہے اس کے ذریعے سے، یا سامری کے ذریعے سے، اور انہا بے شک، رب کم تمہارا رب تو الرحمن بڑا مہربان ہے، فتبعونی پھر تبع پیروی کرو، واؤ تم سب، نی میری، پھر میری ہی تم سب پیروی کرو، مجھے ہی تم سب فالو کرو، اور اطیعوا اور واولف تم سب اطاعت کرو، بات مانو، امری حکم، یا امر حکم، یا میرے حکم کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، اور البتہ تحقیق کہا ان کے لیے یا ان سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے ان کے پیچھے سے کہا ہارون علیہ السلام نے اس سے پہلے، اے میری قوم بے شک تم فتنے میں ڈالے جا چکے ہو، یعنی کہ تم آزمائش میں گھیر لیے گئے ہو، بھی اس کے ذریعے یعنی اس بچڑے کے ذریعے، اور بے شک تمہارا رب تو بڑا مہربان ہے، تو تم سب مجھی کو فالو کرو، تم سب میری پیروی کرو، اور تم سب اطاعت کرو میرے حکم کی، یعنی میرا کہا مانو، یعنی میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ غلط چیز ہے، تم جس بات پر آمادہ ہو چکے ہو یہ شرک ہے، شرک عظیم ہے، اور اس کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش کا ذریعہ بن گیا ہے، اور تم میری بات مانو، میرا حکم مانو، شرک کو اپنے آپ سے دور کرو۔ آیت نمبر 91، قالوا لن نبرح علیہ عاکفین، قالوا تو ان سب نے کیا کہا، قالو واولف ان سب نے، قالو کہا، لن ہرگز نہیں، نبرہ نون با را
سوری نون یتان کا نون ہے، برہا 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 کہا جاتا ہے کسی چیز کے ظاہر کرنے کو، ٹھیک ہے. اصل میں یہ کہا جاتا ہے کسی اوپن پلیس کو، کھلی جگہ کو، اور کھلی جگہ میں ہر چیز ظاہر ہوتی ہے تو اس سے بھی یہ برہا آ جائے گا. اور برہا کا ایک ترجمہ ہوگا کہ ظاہر مطلب ہمیشہ رہنا، ٹھیک ہے. جیسے ہم نے پڑھا تھا لا یزالونا، تو اسی طرح سے لن نبرہا ہمیشہ جمے رہیں گے، ہم نہیں باز آئیں گے، ٹھیک ہے. یہاں پر ہم ترجمہ کریں گے ہم ہمیشہ رہیں گے. لن نبرہا دونوں ملا کر ہم ترجمہ کریں گے ہم ہمیشہ رہیں گے، یا ہرگز نہیں ہم باز آئیں گے. علیہ اس سے، قولو واولفظن سب نے قولا کہا، لن ہرگز نہیں، نبرہا نون ہم برہا باز آئیں گے، علیہ پر ہی اس پر، یعنی اس پر عاکفینا، عقفہ اعتکاف کے لیے ہم نے روٹ ورڈ پڑھا تھا عقفہ، یعنی اعتکاف میں کیا جاتا ہے ایک جگہ بیٹھ کر جم جایا جاتا ہے، تو یعنی جم کر بیٹھ جائیں گے، ہم تو بیٹھ کر جم جائیں گے اس پر. کس پر؟ اسی بت پرستی پر. حتیٰ یہاں تک کہ یرجعو یا وہ رجع لوٹ آئے، الا طرف نہ ہماری موسیٰ علیہ السلام. واولف ان سب نے قولا کہا، لن ہرگز نہیں، نون ہم برہا باز آئیں گے، علیہ اس پر، عاکفینا جم کر بیٹھنے سے، ٹھیک ہے. اعتکاف میں جم کر بیٹھ جاتے ہیں ایک جگہ پر، ہلتے نہیں ہیں، یعنی اسی طرح سے ہم شرک سے باز نہ آئیں گے، اس کی عبادت پر جم کر بیٹھ جائیں گے، بچڑے کی عبادت پر، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام لوٹ کر واپس آ جائیں. ان سب نے کہا ہرگز نہیں ہم باز آئیں گے اس پر جم کر بیٹھنے سے، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے ہماری طرف موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام جب تک نہیں آتا ہم تب تک اسی کی پوجا کریں گے. قولا کہا، یا ہارون کہا، یا اے ہارون، ہارون، ماں کیا، یا کس چیز نے، منع کا منع کیا، روکا کا تجھ کو، اس جب رأیتہم ضلوا رعا دیکھا، تا تو نے، ہم ان کو، ضلوا واولف وہ سب ضلوا گمراہ ہو رہے تھے جب وہ بھٹک رہے تھے. اب یہ موسیٰ علیہ السلام جب لوٹ کر آئے ہیں تو انہوں نے سوال کیا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اے ہارون کیا چیز نے روکا ہے تجھ کو جبکہ تو نے دیکھا تھا ان سب کو کہ وہ بھٹک رہے ہیں، وہ گمراہ ہو رہے ہیں، یعنی وہ شرک کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں، اللہ تتبعنی افعصیت امری ان لا ان کے، یا آگے بات جاری ہے. دیکھیں آیت ہے، اس کے آگے لام لکھا ہوا ہے، لام الف لا، اس کا مطلب بات ابھی کنٹینیو ہے. تو کیا کہا، تو نے دیکھا تھا ان سب کو گمراہ ہوتے ہوئے، ان لا تتبعنی، ان لا دو الفاظ ہیں، ان پلس لا، ان لا ان کے، لا نہیں کہ نہیں، تا تو نے، تبع اتباع کی، پیروی کی، نی زیر کے ساتھ ہے میری، کہ تو نے کہ تو پیروی کرے میری. اور کیوں کیا چیز نے روکا تھا تجھے کہ جب تو نے دیکھا تھا ان کو بھٹک رہے ہیں، وہ سب بھٹک گئے ہیں، کہ تو نہیں تو پیروی کرے میری، یعنی کہ تو نے میری بات نہ مانی. افعصیتا کیا، پھر عصی معصیت کی، عین سواد، عین سواد یا، اور سوا کا مطلب ہوتا ہے معصیت کرنا، نافرمانی کرنا، ڈیزوبے. کیا، پھر عصی معصیت کی، تا یعنی تو، یہاں پر بھی آیا تھا تا یعنی تو نے، یہاں پر بھی آ رہا ہے تا یعنی تو نے، ٹھیک ہے. تا کا مطلب ہوتا ہے تو، اور تو کا مطلب ہوتا ہے میں. عربی زبان میں تو کا مطلب ہوتا ہے میں، اور تا کا مطلب ہوتا ہے تو یا تم. اللہ کے نہیں، تتبعونی تو نے پیروی کی میری، فعصیتا کیا، پھر عصی معصیت کی تو نے، یعنی نافرمانی کی تو نے، امری امر یعنی حکم فیصلے، امر کی حکم کی، یا میرے حکم کی نافرمانی کی، کہ نہیں تو نے اتباع کی میری، اور کیا پھر تو نے معصیت کی میرے حکم کی. قولا یبن اما. اب یہ دیکھیں بہت شارٹ میں کہا گیا، یا ابن امی،
یا ابن امی، یعنی قولا کہا ہارون علیہ السلام نے، یبنا یا اے، ابن بیٹے، امی حمزہ میم میم ام یعنی ماں کے، اے میری ماں کے بیٹے، او سن آف مائی مدر. تو یہ تین ورڈ ہے، یا اے، ابن بیٹے، امی ماں کے، اے میری ماں کے بیٹے، قولا کہا ہارون علیہ السلام نے، اے میری ماں کے بیٹے یعنی اے میرے بھائی، لا تأخذ، لا نہیں، تا تو، اخذا اخذ کر، پکڑ، بلحیتی، بی کو لحیتن کہا جاتا ہے داڑھی کو، ٹھیک ہے، بیئرڈ، یا میری، لحیتن داڑھی، یا میری، بی کو لحیہ داڑھی، یا میری، میری داڑھی کو نہ پکڑ. جب موسیٰ علیہ السلام غصے میں آیا تھا نا، ہم نے پڑھا تھا غضبان اسفا، بہت غصے میں آئے، اور اسفا بہت مایوس ہو کر، تو انہوں نے آتے ہی اپنے، کیونکہ قوم کے اوپر جن کے اوپر زور چلے گا انہوں نے اسی کے اوپر زور دکھایا، تو انہوں نے ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ لی اور ان کے سر کے بال پکڑ لیے. سر والا ہم نے پہلے پڑھا تھا، یہاں پر داڑھی بھی آئی، ٹھیک ہے. تو کہا ہارون علیہ السلام نے، اے میری ماں کے بیٹے، نہیں تو پکڑ میری داڑھی کو، ولا برأسی، اور لا نہیں، بی کو راس، راس یعنی سر، یا میرے، اور نہ ہی میرے سر کو یعنی سر کے بال اور داڑھی کو نہ پکڑ. انی خشیتو، انی انا بے شک، یا میں، بے شک میں، خشیتو، خشی ڈرا، تو میں، مجھے ڈر ہوا، میں ڈرا، میں ان کے، تقول، تو قولو کہے گا، ہاں و بینی اسرائیل، فرقتا، فرقا، فرق ڈال دیا، فرقتا، فرق ڈال دیا، تفرقہ ڈال دیا، تا تو نے، بینا درمیان اولاد یعقوب بنی اسرائیل کے درمیان تو نے فرق ڈال دیا، تفرقہ ڈال دیا. ولم ترقب قولی، و اور لم نہیں، تا تم، رقبہ، رقب یعنی رقبت کرو گے، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں رقبہ کا مطلب نہیں تم مانو گے، قولی میری بات کو، نہیں تم رسپیکٹ کرو گے، مانو گے میری بات کو. رقبہ کے بہت سارے میننگ آتے ہیں. رقبہ کا میننگ انتظار کرنا بھی آتا ہے. رقیب کا میننگ، رقیب کا مطلب ہوتا ہے، رقیب ہم ورڈ پڑھ چکے نا، وہ پھر رقاب گردن کا بھی ترجمہ ہوتا ہے اس میں. اور رقبہ کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہم پہلے اور پڑھ چکے ہیں کہ منتظر رہنا، انتظار کرنا، اور منتظر ہو جانا، یہ بھی ہے ترجمہ. اور رقیب کا ایک میننگ ہوتا ہے چوکی داری کرنا، یعنی کسی پر نگاہ رکھنا، نگران ہونا، نگران بن کر بیٹھ جانا، ٹھیک ہے. اور ایک ترجمہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مطلب بات کو ماننا، تو انتظار کرو گے، یہاں پر ترجمہ ہے مین انتظار کرو گے. تا تم رقبہ، انتظار کرو گے، قولی میری بات کا، یعنی تم میری بات سنے بغیر ہی تم کیا کرو گے، مجھ کے، میرے اوپر پل پڑو گے. موسیٰ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام کہہ رہے ہیں. کہا یا بنا اما، اے میری ماں کے بیٹے، لا تاخذ، لا نہیں، تا تو اخذ کر، پکڑ، بلیہیتی میری داڑھی کو، ولا بھی راسی، و اور لا نہیں، بھی کو راسی راس سر، یا میرے، میرے سر کو. انی بے شک مجھے، میں خشی تو مجھے ڈر تھا، ان کے، تا تو کولو کہے گا، کولا کہے گا، فرقتا تو نے تفریق ڈال دی، تفرقہ ڈال دیا، بینا درمیان بنی اسرائیل کے، ولم اور نہیں، تقربو، تا تو رقبہ انتظار کرے گا، قول قول کا، یا میرے، میری بات کا، یعنی مجھے یقین تھا کہ تو کہے گا کہ میں نے ہی بنی اسرائیل میں فرقے ڈال دیے، اور میں جو اور تم میری بات کو سنو گے بھی نہیں، یعنی کہ تم میری بات کا یقین سنے بغیر ہی میرے متعلق فیصلہ کر دو گے کہ میری وجہ سے بنی اسرائیل میں یہ بات اور یہ شرک پھیل گیا،
اور وہ آپس میں بٹ گئے۔ آیا نمبر 95، قال فما خطبک، کہا، پھر، ماں کیا، خطبک خطب خطاب، معاملہ کا تیرا، ہم خطاب کہتے ہیں نا، خطبہ بات، معاملہ، خطبہ کا مطلب ہوتا ہے بات سنانا نا، تو اسی سے کیا بات ہے تیری، مطلب تیرا کیا معاملہ ہے، تو بھی پیش کر۔ قالا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، پھر ماں کیا تھا، خطبک تیرا معاملہ، یا سامریو، یا اے سامری، سامری، اے سامری تیرا کیا معاملہ تھا، تو نے کیوں ایسا کیا؟ تو ہارون علیہ السلام نے اپنی بات بتائی ہوگی اور کہا ہوگا کہ سامری نے ایسا کیا، تو اب موسیٰ علیہ السلام سامری سے سوال کریں کہ تیرا کیا معاملہ ہے، تو نے کیوں ایسا کیا کہ لوگوں کو شرک پر آمادہ کر دیا۔ آیت نمبر 96، قالا بسر تو، قالا کہا، بسر تو، بسرا بسرا دیکھا، تو میں نے دیکھا، بھی کو ماں جو اس کو، جو لم نہیں، یب تو یا وہ، وعلیکم سب نے، بسرا دیکھا، بھی اس کو، میں نے جو چیز دیکھی وہ یہ سب نہ دیکھ سکے۔ فقبضتو، پھر قبضتو قبضہ کیا، تو میں نے قبضہ کیا، یعنی مٹھی بھر لیا، قبضتن ایک مٹھی، ایک قبضے میں کیا یعنی مٹھی کو بھر لیا، من اثر الرسول، من سے اثر، نقشے قدم سے، آثار کہا جاتا ہے کسی کے نقشے قدم کو، یعنی کہ قدم کے نشان کو، من سے اثری نقشے قدم سے، اور رسول رسول کے، یعنی جبریل علیہ السلام کے۔ اب وہ جادوگر تھا، اس کو جبریل علیہ السلام دکھائے اور وہ دکھائی دیے، اور پھر وہ جبریل علیہ السلام جو تھے وہ جا رہے تھے اور ان کے قدموں کی مٹی جو تھی اس نے اٹھا لی۔ اب کیا کیا، اس قدموں کی مٹی کو، وَنَبَذْتُهَا، پھر نبسا پھینک دیا، تو میں نے، ہاں اس کو، اس مٹی کو، وہ اس اثر کے نشان کے نیچے جو مٹی تھی اس کو پھینک دیا، اور اسی، اور ڈال دیا، یعنی پھینک دیا یعنی ڈال دیا، اس وہ جو اس نے نقلی بت بنایا تھا بچڑے کا، سونے چاندی کے زیورات کو پگھلا کر اسی کے منہ میں ان کی مٹی کو ڈال دیا۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ، اور کذالک اسی طرح، سولت دیکھیں تا کے اوپر سکون آ رہا ہے، فیمنن ہے، کیونکہ نفس جو ہے فیمیل ورڈ ہے، آگے جو نفس ورڈ آ رہا ہے وہ فیمیل ورڈ ہے، اسی لیے تا پر سکون ہو رہا ہے۔ تو سولا، سوا کرنا، سول آسان کر دینا، اچھا کر دینا، سجا دینا، سا واو لام، ساولا، اس کے معنی ہے کسی چیز کو مزین کر دینا، نفس کے لیے سجا دینا۔ اور کذالک اسی طرح، سولت آسان کر دیا، یہ سجا دیا، لی 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 لیے، یا میرے لیے، نفسی نفس، یا میری نفس نے اسی طرح مجھے سجا دیا یا آسان کر دیا اس کام کو۔ کہا سامری نے، میں نے دیکھا اس کو جو نہیں، وہ سب نے دیکھا، ان سب نے دیکھا، بھی اس کو، تو قبضہ کیا میں نے، مٹھی بھر لی میں نے، قبضتن ایک مٹھی، اس رسول کے آثار سے، رسول کے نقشے قدم سے، پھر پھینک دیا یا ڈال دیا میں نے اس کو، اس مٹی کو، اور اسی طرح آسان کر دیا یا مزین کر دیا میرے لیے میرے نفس نے، مجھے ایسا ہی سوجا تو میں نے ایسے ہی کر دیا کہ جبریل علیہ السلام کو دیکھا میں نے اور ان کے پیروں کے نشان کی مٹی جو تھی وہ ڈال دی، اب اس کی وجہ سے وہ بچڑا جو تھا گائے کی سی آواز نکالنے لگا۔ قال فاذهب فإن لك في الحیات الدنیا، قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے، پھر اذهب، ذهب جا، بس جاؤ، فإنا، پھر انا بے شک، لا لیے کا تیرے لیے، فی میں، الحیاتی دنیا میں، ان کے، تقولو تقولو کہتا رہے گا، لا مساس، لا نہیں، مساس مس کرو، چھو، میم سین، سین مس کرنا یعنی ٹچ کرنا، کوئی مجھے مت چھو، نہ تم سب چھو۔ قالا کہا سامری، کہا موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے،
8 کہا موسیٰ علیہ السلام سے سامری نے فَاذْهَبْ پھر نکل جا، یعنی تو جا، یعنی اب تیری سزا بتائی جا رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سزا بتائی۔ کیا سزا بتائی؟ کہ بے شک تیرے لیے دنیا میں یہ سزا ہے کہ تو کہتا رہے گا لوگوں کو کہ مجھے نہ چھو، مس نہ کرو، یعنی عمر بھر تو یہی کہتا رہے گا کہ مجھ سے دور رہو، مجھے نہ چھونا، اس لیے کہ اسے اچھوت کی بیماری ہو جائے گی۔ چھوتے ہی چھونے والا بھی اور یہ بھی سامری بھی دونوں بخار میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے کی اس کو کوئی بیماری ہو گئی تھی، اس لیے جب کسی انسان کو دیکھتا تو فوراً چیخ اٹھتا، کہا جاتا کہ پھر یہ انسانوں کی بستی سے نکل کر جنگل میں چلا گیا تھا، جہاں جانوروں کے ساتھ اس کی زندگی گزری اور یوں عبرت کا نمونہ بنا رہا۔ گویا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو شخص جتنا زیادہ ہیلا اور فن اور مکر کا کام لیتا ہے، دنیا اور آخرت میں اس کی سزا اتنی ہی سخت ہوتی ہے۔ یعنی اللہ نے اس کو ایسی چھوت کی بیماری لگا دی کہ جب کوئی اس کو چھوتا تو نہ صرف چھونے والے کو بیماری منتقل ہوتی بلکہ اس سے اس کو خود کو بھی بیمار ہو جاتا، بخار بڑھ جایا کرتا تھا۔ تو اسی لیے وہ ہر کسی کو کہتا تھا کہ مجھے مت چھونا، تو اب کوئی چھو لیتا تھا تو وہ بھی بیمار، یہ بھی بیمار۔ تو اس طریقے سے وہ کہتے کہتے تھک گیا، تو اس نے کیا کیا کہ میں بول بول کے تھک چکا ہوں، اور جنگلات میں جا کے پناہ لی اور جانوروں کے درمیان وہیں اس کی موت ہو گئی۔ تو اللہ نے یہاں پر اس کو بدترین سزا میں مبتلا کر دیا، کیونکہ اس نے لوگوں کو گناہ پر آمادہ کیا، شرک پر آمادہ کیا تھا۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے پھر جا، تو بے شک تیرے لیے دنیا میں یہ کہ تو کہتا رہے گا نہیں چھوؤ، نہ ٹچ کرو، اور انا بے شک لکا لالیے کا تیرے لیے موعدن وعدہ ہے، وعدے کا وقت ہے، لن ہرگز نہیں، تخلفا خلاف تاتو خلفا خلاف کیا جائے گا اس کے، یعنی تجھ سے اس کی وعدہ خلافی نہ کی جائے گی، یعنی آخرت میں جو تیرے لیے عذاب کا وعدہ ہے اس کی وعدہ خلافی نہ کی جائے گی۔ تاتو خلفا خلاف کیا جائے گا اس کے، پیش اور زبر ہے، پیسو ہے، تو نہ وعدہ خلافی کیا جائے گا۔ وانظر اور انظر دیکھو اور دیکھ، الہ طرف، الہ کا الہ معبود کا، تیرے معبود کی طرف، الذی وہ جس نے زلتا علیہ، زلتا زل رہا ہے تو رہا ہے علیہ اس پر، یعنی جس معبود پر تو جمع رہا ہے اس کی طرف دیکھ۔ اس کے روٹ لیٹر ہیں زوئیں لام لام۔ ذل کا مطلب ہوتا ہے چھا جانا یا پھر کسی چیز کو کور کر لینا، تو یعنی تو جس میں جمع رہا، تو جس بات پر جمع رہا اس کے اوپر غور کر، اس معبود کے اوپر غور کر، علیہ اس پر، عاکفاً جم کر بیٹھنے والا تھا، تو ذل چھایا رہا اس پر، عاکفاً اعتکاف سے بنا عاقفہ یعنی جم کر بیٹھا رہا یا چھایا رہا۔ لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لا اور نون مشدد، لام اور نون مشدد، ضرور بضرور، نون حرقہ حرک کا مطلب ہوتا ہے جلا ڈالنا، جلا دیں گے ہم، ضرور بضرور ہم جلا دیں گے اس کو، ثم پھر، لَنَنْفِسَنَّهُ لام اور نون مشدد، ضرور بضرور، نون ہم، نصفہ کا مطلب ہوتا ہے بکھیر دینا، یعنی ہم اس کو بکھیر دیں گے، جلا کر راکھ کر دیں گے اور پھر اس کو ہواؤں میں بکھیر دیں گے، اڑا دیں گے۔ فل یمی، فی میں، الیمی یم یعنی دریا میں، ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا سورہ مریم میں، یم کا مطلب ہوتا ہے دریا، جو دریا میں موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں چھوڑ دیا گیا تھا، یم دریا میں، نصفن خوب بکھیر کر، نصفہ خوب بکھیر کر، نون سین پا کا مطلب ہوتا ہے بکھیر دینا۔ اب آپ کو پتا ہے آج کے دور میں بھی لوگ جو ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں، نان مسلم، کہ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں اور ان کی جلائی ہوئی راکھوں کو دریاؤں میں ڈال دیتے ہیں۔ شاید یہ اسی زمانے سے یہ چل رہا ہو کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے راکھوں کو بکھیر دیا کرتے ہیں اس میں۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کیا کہ اس کو خالی توڑ کے پھینک دیتے، بلکہ ان کی آنکھوں کے سامنے اس بچڑے کو جلایا،
تاکہ پتہ چل جائے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس کی جو راکھ تھی اس کو دریا میں پھینک دیا، تاکہ لوگوں کو اس چیز پر یقین ہونا چاہیے کہ یہ جو عبادت ہے لکڑی پتھروں کی، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ جو ہے انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں، شرک پر آمادہ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بتایا کہ دیکھ تیری آنکھوں کے سامنے میں یہ کام کروں گا۔ کہا موسیٰ علیہ السلام، پھر سامری سے کہا پھر تو جا ہے کہ تو کہتا رہے گا نہیں چھوؤ، یعنی نہیں مجھے چھوؤ، اور بے شک تیرے لیے ایک وعدے کا وقت یا وعدے کا دن ہے، ہی تو خلاف کیا جائے گا اس میں، یعنی تجھ سے وعدہ خلاف نہ کی جائے گی اس میں، اور تجھے سزا دی جائے گی۔ اور دیکھ تیرے معبود کی طرف وہ جو تو چھایا ہوا تھا اس پر آ کے جم کر بیٹھا ہوا تھا، یا تو گڑ گیا تھا اس پر جم کر بیٹھ کر، ضرور بضرور لام نون مشدد، ضرور بضرور نون ہم حرک جلا کر راکھ کر دیں گے اس کو، پھر ضرور بضرور ہم اڑا دیں گے، بکھیر دیں گے اس کو دریا میں، نصفن خوب بکھیر کر، نصفن نصفا، اس طریقے سے اگر آئے گا تو یاد رکھیں کسی بھی چیز کی انٹینسٹی بڑھانے کے لیے سیم ورڈ کو 2 بار لایا جاتا ہے۔ انما الہکم اللہ، انما در حقیقت بے شک، الہ معبود، کم تمہارا معبود تو کون ہے؟ اللہ، اللہ، الذی وہ جو لا نہیں الہ معبود الا سوائے ہوا اس کے، تم در حقیقت تمہارا معبود تو اللہ ہے، وہ جو نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، وسیع کل شیء، وسیع چھایا ہوا ہے، وسیع ہے، کشادہ ہے، گھیرا ہوا ہے، کل شیء ہر چیز کو، علماً علم کے ذریعے، در حقیقت تمہارا معبود تو اللہ ہے، وہ جو نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، چھایا ہوا ہے ہر چیز پر اس کا علم، علم کے ذریعے سے اللہ رب العزت تمام چیزوں پر چھایا ہوا ہے۔ کذالک، آیت نمبر 99، کذالک اسی طرح، نقص علیک نون ہم قصہ بیان کرتے ہیں یا بیان کرتے ہیں، علا پر کا آپ پر، نہ من سے، نہ انبا، نبا کا پلورل ہے انبا، خبریں، نون با حمزہ اس کے روٹ لیٹر خبریں، ایسا بیان کرتے ہیں یا بیان کرتے ہیں آپ پر، من انبائی خبروں میں سے، ما جو قد یقیناً سبقہ جو گزر چکی ہیں، سبقت لے جا چکے ہیں یعنی پہلے گزر چکی ہیں، وقد اور قد یقیناً آتی عطا کیا نہ ہم نے کہا آپ کو، من سے لدن پاس نہ ہمارے پاس سے، ذکرن ایک ذکر، ایک نصیحت یعنی قرآن کریم، اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں آپ پر خبروں میں سے جو یقیناً گزر چکی ہیں پہلے، اور یقیناً عطا کیا ہم نے آپ کو ہمارے پاس سے ایک ذکر، ایک نصیحت، ایک یاد دہانی۔ قرآن کریم کو ذکر کہا گیا ہے، ذکر کا مطلب نصیحت بھی ہوتا ہے، یاد دہانی ریمائنڈر بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہم نے آئے ہیں کے اوپر وہ واقعات ہم نے ان کا واقعہ بیان کیا جو پہلے گزر چکے، جن کے متعلق آپ نہیں جانتے تھے، اور ہم نے آپ کو یہ ذکر عطا کیا جس میں ساری چیزیں مینشن ہیں، یعنی قرآن کی۔ آیت نمبر 100، من اعرض، جو اردا اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا، ان سے اس سے، اس ذکر سے، باپ بے شک وہ تو بے شک یہ میرے والا عمل یہ بول اٹھائے آنے والا ہے، اٹھائے گا یا وہ اٹھائے یوم القیامتی، دن القیامتی، قیامت کے دن وزرن، وزرن ایک بھاری بوجھ، وزرا کہا جاتا ہے بوجھ کو، برڈن کو، جو اعراض کرے گا اس سے، اس ذکر سے، تو بے شک وہ اٹھائے گا قیامت کے دن بھاری بوجھ۔ ابھی بات جاری ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے، فیہی اس میں، وساء اور سا برا ہے، لا لیے ہم ان کے لیے، یوم دن، القیامہ قیامت کے دن، حملن بوجھ اٹھانا، حمالہ حمل سے بنائے، حمل یعنی ٹو کوئی بوجھ کا اٹھانا، حملن بوجھ اٹھانا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، اور برا ہے ان کے لیے قیامت کے دن، حملن بوجھ اٹھانا۔ ابھی بات جاری ہے، کون سا مطلب وہ قیامت کے دن کو اس کو اور ڈسکرائب کیا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ قیامت کے دن جو بھی اس قرآن کریم اس ذکر اس نصیحت سے منہ موڑ لے گا تو یقیناً وہ بھاری بوجھ اٹھائے گا قیامت کے دن، اور ہمیشہ رہے گا اس میں، اور کتنا برا ہے ان کے لیے قیامت کے دن بوجھ اٹھانا، یعنی اس دن جس دن فیصلہ ہو رہا ہے اور سب کو رزلٹ تقسیم ہو رہے ہیں اور سارے لوگ کامیاب ہو کر جنتوں میں جا رہے ہیں، اس دن یہ لوگ اپنے برائیوں کا بوجھ اٹھائے گھوم رہے ہوں گے۔ تو اللہ فرما رہے کتنا برا ہے ان کا بوجھ اٹھانا۔ آیت نمبر 102 102 کیا فرمایا کہ وہ قیامت کے دن ان کا بوجھ اٹھانا کتنا برا ہے۔ یوم ینفخ فی الصور، یوم جس دن، یا وہ نفقہ مطلب پھونکنا، اور پیش اور زبر ہے تو مضارع کا پیسف ہے کہ جس دن پھونک دیا جائے گا، اس سوری فی میں اسور، سور میں پھونک دیا جائے گا، یعنی ٹرمپٹ کو بلو کر دیا جائے گا، ونحشرہم اور ہم حشرہ جمع کریں گے، المجرمین مجرم کو، یوم اذن اس دن، زرقن، زرقہ ازرق کہا جاتا ہے بلو کلر کو، ازرق کہا جاتا ہے بلو کلر کو، اسی سے بنا ہے زرقن یعنی نیلا، نیلی آنکھوں والا، یعنی ان کی آنکھیں نیلی نیلی ہو رہی ہوں گی۔ تو کیا کہا اللہ رب العزت نے کہ جس دن پھونکا جائے گا سور میں، یعنی جس دن پھونک مار دی جائے گی سور میں، اور ہم جمع کریں گے مجرموں کو، کیسا جمع کریں گے؟ نیلی آنکھوں والا جمع کریں گے، یعنی ان کی آنکھیں نیلی پڑ چکی ہوں گی۔ اور یہ جو سور پھونکنا ہے یہ دوسرا سور کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی کہ پہلا سور ہے جس میں سارے لوگ مار دیے جائیں گے، قیامت برپا ہو جائے گی، اور دوسرا سور ہے جس کے اندر کیا ہوگا، سارے لوگ دوبارہ اٹھ کر واپس آ جائیں گے، تو اس کو کہا گیا ہے، تو اس دن کو کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر نیلی آنکھوں کا مطلب یہ نہیں کہ آنکھیں نیلی ہو جائیں گی، یعنی دہشت کی وجہ سے ڈری ہوئی آنکھیں، ٹھیک ہے، جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا آنکھیں پترا گئی دیکھتی رہ گئی، تو اس طرح سے ڈر کے مارے، خوف کے مارے، عذاب کے خوف کے مارے ان کی آنکھیں نیلی پڑ جائیں گی، یعنی دہشت ہو جائے گی ان کو۔ جس دن پھونک دیا جائے گا سور میں اور ہم جمع کریں گے مجرموں کو اس دن، زرقن نیلی آنکھوں کے ساتھ، یعنی ان کی آنکھیں نیلی آنکھوں والے ہوں گے، آنکھیں نیلی پڑ جائیں گی، یعنی دہشت ہو جائے گی ان کو۔ یتخافتون بینہم ان لبستم الا عشرا، یا وہ واو نون سب، تخافتا، خفتا، خفتا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپس میں گفتگو کریں گے، اور کون سی گفتگو؟ پوشیدہ گفتگو، یعنی خسر پسر ہوتا ہے نا، مرمرنگ کا مطلب ہوتا ہے جیسے سرگوشیاں کرنا، خسر پسر کرنا، آپس میں کان میں ایک دوسرے کے کہنا، یا وہ وانو سب، تخافتا، تخافتا الف کے ساتھ آ رہا ہے، اس کا مطلب آپس میں کرنا، میوچول، بہت سارے لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہوں گے، بینا درمیان، ہم ان کے درمیان، آپس میں، ان لبستم، اللہ رہا اس لیے ان کا ترجمہ نہیں ہو جائے گا، نہیں لبسا رہے تم سب، اللہ سوائے، عشرن 10 یعنی 10 دن، وہ سب آپس میں سرگوشیاں کریں گے، چھپ کر گفتگو خسر پسر کریں گے ان کے درمیان، نہیں تم سب رہے ہو سوائے 10 دن، تم سب دنیا میں صرف 10 دن رہ کر آئے ہو، یعنی وہ جب قیامت میں جمع ہوں گے کہیں گے آپس میں کہ ہم تم تو دنیا میں صرف 10 دن رہ کر آئے ہو۔ آیت نمبر 104 نحن عالم بما یقولون، نحنو ہم، عالم خوب جانتے ہیں، فلو پیٹرن پر ہے زیادہ جانتے ہیں، الف زیادہ، علماء علم رکھتے ہیں، بی کا، ما جو، اس کا جو، یا وہ باؤن سب قولو کہتے ہیں، کہہ رہے ہوں گے،
اس جب یا وہ قولو کہیں گے امثلہم طریقتن، امثلو سب سے مثالی، امثلو یہ بھی افعلو پیٹرن پر ہے، سب سے مثالی، ہم وہ سب سے مثالی، ہم ان کا طریقتن طریقہ ہے، کلچر ہے، روش ہے، ان لبستم الا یومن، جب کہے گا ان میں سے مثالی کلچر والا، یعنی جو ان میں سے سب سے انٹیلیجنٹ ہے، جو سب سے زیادہ کلچر اور اپنے طریقے کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والا ہے، وہ کہے گا ہم جانتے ہیں اس کو جو وہ سب کہیں گے، یعنی سب اپنا اپنا کہہ رہے ہوں گے، آدھا دن، ایک دن، 2 دن، 10 دن، 5 دن، سب تکے لگا رہے ہوں گے، تو وہ اللہ فرما رہے ہیں جب کہے گا، جب وہ کہے گا، کون کہے گا؟ ان کا جو جن کا مثالی کلچر ہے، مثالی طریقہ ہے، جو سب سے بہترین مطلب مانا جاتا تھا ان لوگوں کے درمیان، بیسٹ آف دا کنڈکٹ، یعنی جس کا بھی طریقہ سب سے اچھا تھا، وہ کیا کہے گا؟ نہیں ان لبستم، ان نہیں، لبسا رہے ہو تم سب، اللہ سوائے یومن ایک دن، 10 دن تو تم بہت بتا رہے ہو، تم صرف ایک دن دنیا میں رہ کر آئے ہو، یعنی ان میں سے جو دنیا میں ذرا اونچا مانا جاتا تھا، انٹیلیجنٹ انٹلیکٹ مانا جاتا تھا، وہ کہے گا، جس کا مثالی کنڈکٹ تھا، جن کا مثالی طریقہ تھا، وہ شخص کہے گا اپنی عقل لگا کر، یہ 10 دن نہیں، ایک ہی دن رہے ہو دنیا میں، ہم زیادہ جانتے ہیں اس کو جو وہ سب کہہ رہے ہیں، جب وہ کہے گا ان میں سے مثالی طریقے والا، سب سے مثالی طریقے والا، کہ نہیں تم رہے ہو سوائے ایک ہی دن۔ آیت نمبر 105، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور یا وہ سب تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہا آپ سے، ان بارے میں، الجبالی پہاڑوں کے بارے میں، ان کا ترجمہ سے بھی ہوتا ہے، ان کا ترجمہ بارے متعلق بھی ہوتا ہے، یعنی اباؤٹ۔ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسَفًا، پھر کل کہہ دیجئے، یا وہ نصفہ، ابھی ہم نے پڑھا نصفہ کا مطلب بکھیر دینا، بکھیر دے گا، ہاں اس کو یعنی ان پہاڑوں کو، ہاں کی ضمیر جبال کی طرف ہے کیونکہ ہاں فیمیل ورڈ ہے، ربی میرا رب، نصفن خوب بکھیر کر، اور وہ سب سوال کرتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں، پوچھتے ہیں آپ سے پہاڑوں کے بارے میں، تو کہہ دیجئے وہ بکھیر دے گا اس کو، یعنی ان پہاڑوں کو میرا رب، نصفن خوب بکھیرنا، یعنی قیامت کے دن جب پہلا سور پھونکا جائے گا، اس وقت تو ان پہاڑوں کو بھی بکھیر دیا جائے گا۔ وَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پھر یا وہ وزرا چھوڑ دے گا ہاں اس کو، قاعًا میدان، کھلا میدان، یعنی اوپن جگہ، اوپن پلیس، آف واو عین قو کا مطلب ہوتا ہے ہموار میدان، یعنی سیدھا سیدھا جو فیلڈ ہوتی ہے، لیول والا میدان جو ہوتا ہے، اس کو قاف واو عین کہا جاتا ہے، قیا، ٹھیک ہے۔ صفن یعنی صاف ستھرا، چٹیل، سواد فا، سواد فا، اس کے روٹ لیٹر ہیں 2 مرتبہ، سواد فا، صفا، یہ قرآن کریم میں صرف ایک ہی مرتبہ آیا ہے، چٹیل میدان، صاف میدان، پھر وہ چھوڑ دے گا اس کو، یعنی وہ چھوڑ دے گا اس زمین کو، یعنی پہاڑ اوپر اڑا دیے جائیں گے، پھر بکھیر دیے جائیں گے، پھر وہ چھوڑ دے گا اس زمین کو، کان صفن، یعنی کہ چٹیل میدان، یہ جو کان صفن ہے یہ صفت موصوف ہے، صفن صفت ہے، کوالٹی ہے، کان اس کا ناؤن ہے، یعنی وہ زمین کو ایسا چٹیل چھوڑ دے گا جیسے اس کے اوپر کبھی کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ آیت نمبر 107، لا ترى فيها عوجا ولا امتا، لا نہیں، تا آپ، را دیکھو گے، نہیں تم دیکھو گے، فی میں، ہاں اس میں، ایوجن، ایوج عین واو جیم، ایوج کہا جاتا ہے ٹیڑھ کو، کوئی ٹیڑھ نہ دیکھو گے، کوئی ٹیڑھی میڑھی چیزیں نہ دیکھو گے، اور لا نہیں، امت، حمزہ میم تا، امتن کا مطلب ہوتا ہے کروز، کوئی ٹیلا بھی نہیں دیکھو گے تم، تو یہاں یعنی کوئی اونچ نیچ، اگر ہم ایوج اور امت کہیں تو کوئی اونچ نیچ زمین میں نہ ہوگی، پوری پلین سیدھی ہو جائے گی، نہیں تم دیکھو گے اس میں کوئی ٹیڑھ، اور نہ ہی کوئی کرو، یعنی کہ ٹیڑھا پن، یعنی کہ
کوئی ٹیلا، کوئی اٹھاؤ، ابھراؤ، کوئی ٹیلا نہ دیکھو گے. اور یہ قرآن کریم میں امتن ایک ہی بار آیا ہے یہ ورڈ. یعنی اتنی سیدھی ہو جائے گی زمین جیسے کہ میدے کی روٹی، یعنی کہ ہم جو میدا یوز کرتے ہیں ویسی کیسی پلین روٹی ہوتی ہے ویسے ہی سیدھی چٹیل زمین بن جائے گی. یوم اذن یتبعون، یوم اذن اس دن، یا وہ مانو سب اتباع کریں گے. الداعیہ، الداعی، دائی کا مطلب ہوتا ہے پکارنے والا، دعوت دینے والا. پکارنے والے کی لا نہیں، ای وجہ کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ ہوگی، لہو اس کے لیے. یعنی کہ اس دن ایک پکارنے والے کی سب اتباع کریں گے، یعنی سور پھونکنے والے اسرافیل علیہ السلام کے پیچھے پیچھے سارے لوگ آ جائیں گے اور کوئی ٹیڑھا پن نہیں دکھائے گا، کوئی ڈیویشن نہیں ہوگا، سب کے سب آ جائیں گے. اس دن وہ سب پیچھا کریں گے، پیروی کریں گے پکارنے والے کی، سور پھونکنے والے کی، نہیں ٹیڑھ ہوگی اس کے لیے. وخشیت الاسوات، اور خشیت دب جائیں گی. خشاع کا مطلب چھا جانا، دب جانا، چھا جائیں گی. الاصوات یعنی کہ آوازیں، ہمبل ہو جائیں گی، جھک جائیں گی، کمزور پڑ جائیں گی آوازیں. اور کمزور پڑ جائیں گی یا جھک جائیں گی یا ہم کہیں گے دب جائیں گی آوازیں. صوت کا پلورل ہے اسوات. للرحمن، لیے رحمان، رحمان کے لیے. فلا تسمعوا الا ہمسا، پھر لا نہیں تا تم سمعا سنو گے، الا سوائے ہمسن آہٹ کے، تو تم نہ سنو گے سوائے آہٹ کے. اس دن وہ سب پیچھا کریں گے ایک پکارنے والے کا، نہیں کوئی ٹیڑھ ہوگی اس کے لیے، مطلب کوئی ٹیڑھا پن نہیں دکھائے گا، سب سور پھونکنے والے کے پیچھے پیچھے چلے جائیں گے. اور خشیت، اور جھکی ہوئی ہوں گی، پست ہوں گی، دب گئی ہوں گی. اسوات آوازیں، للرحمن رحمان کے لیے، رحمان کے سامنے. فلا تسمعوا پھر نہیں تم سب سنو گے سوائے ہمسن، ہمس کا مطلب ہوگا آہٹ، یعنی کہ صرف وہ جو پیروں کے چلنے کی آہٹیں ہوں گی وہی سنائی دے رہی ہوں گی، اس کے علاوہ کوئی آوازیں نہ ہوں گی، سب اپنی اپنی آوازیں بند کر لیں گے. ٹھیک ہے، یہ بھی قرآن کریم میں ہمس جو ورڈ ہے مخفی آواز کو کہا جاتا ہے، قرآن کریم میں ایک ہی مرتبہ آیا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ قیامت کا منظر بیان کر رہے ہیں کہ اس وقت لوگ کچھ بولنے کی تاب نہ لا سکیں گے، بولیں گے ہی نہیں، کیونکہ ڈر اور خوف کا ماحول ایسا ہوگا. دیکھیں جب انسان ڈر جاتا ہے زیادہ تو کیسے اس کی آواز بند ہو جاتی ہے، ویسے ہی اس کی آواز بند ہو جائے گی اور صرف چلنے کی آہٹیں یا قصور قصور کی آوازیں سنائی دے رہی ہوں گی. اس دن وہ سب پیروی کریں گے پکارنے والے کی، نہیں کوئی ٹیڑھ ہوگی اس کے لیے، اور دب جائیں گی، پست ہو جائیں گی یا عاجز ہو جائیں گی آوازیں رحمان کے لیے. پھر نہیں تم سنو گے سوائے آہٹ، فینٹ ساؤنڈ یعنی آہٹ. آیت نمبر 109. یوم اذن لا تنفع، یوم اذن اس دن، لا نہیں، تنفع تاو نفع دے گی. اب دیکھیں شفاعت فیمیل ورڈ ہے اس لیے تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا، اگر میل ورڈ ہوتا تو تم ہوتا، فیمیل ہے اس لیے وہ ہو جائے گا. اس دن نہیں نفع فائدہ دے گی شفاعت سفارش، اللہ سوائے من جو اذن، من جسے اذنا اجازت دے، لہو اس کے لیے، الرحمن رحمان، وردیا اور راضی ہو جائے، لہو اس کے لیے، قولن بات کو، اس کی بات کرنے پر راضی ہو جائے یعنی پسند کرے. اس دن نہیں فائدہ دے گی کوئی سفارش، کوئی شفاعت سوائے جس کو اجازت دے اس کے لیے رحمان، اور وہ راضی ہو اس کی بات کرنے سے، یعنی اس کے قول سے، اس کی بات سے راضی ہو. اب دیکھیں سفارش ہر کسی کو نہیں ملے گی، جس کو اللہ اجازت دے گا اور جس کے بارے میں اجازت دے گا صرف وہی لوگ زبان کھول سکیں گے اور وہی سفارش کر سکیں گے، اس کے علاوہ سب کی آوازیں بند ہوں گی، گونگ پڑ جائیں گی. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ نہ سمجھو کہ ہر کسی کو سفارش مل جائے گی، سفارش تو عمل ہی کی بنا پر ملا کرتی ہے. وہ بندہ جو کچھ نیک عمل لے کر آ جائے تو یقینی طور پر اس کی سفارش ہو جائے گی، ورنہ ایسے اس کی سفارش نہ ہوگی. وہ چل انٹرسیشن، سفارش یعنی انٹرسیشن، شفاعت. آیت نمبر 110. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یا وہ علم رکھتا ہے ما جو بینا درمیان ہے، ایدی ہاتھوں، ید کا پلورل ہے ایدی، ہاتھوں کے، ہم ان کے ہاتھوں کے درمیان،
یہ دونوں ملا کر ہم بینا ایدی دونوں ملا کر ہم کہیں گے ایک ساتھ سامنے. وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے، وما اور جو خلفہ پیچھے ہے ہم ان کے، ولا و اور لا نہیں، یہی تو نہ یا وہ انہوں سب احاطہ کر سکتے بھی اس کے علم علم کا، اور وہ سب احاطہ نہیں کر سکتے، نہیں گھیر سکتے اس کے علم کو. یعنی اللہ نے فرمایا سفارش کرنے کے لیے علم چاہیے، اور پوشیدہ علم تو اللہ کے پاس ہے، اللہ تو دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے. تو اسی لیے سفارش کا موقع اللہ ہی کی جانب سے عطا کیا جائے گا، اللہ ہی کے حکم سے سفارش ہوگی، کیونکہ دلوں کے بھید بندے نہیں جانتے. ظاہری طور پر سفارش نہیں ہوگی بلکہ دلوں کے معاملے پر سفارش ہوگی، اسی لیے اللہ کی اجازت ہی سے سفارش کا کام ہوگا. تو اللہ نے بتا دیا کہ جب تم آگے پیچھے نہیں جانتے تو کیسے سفارش کرو گے؟ سفارش تو میں اجازت دوں گا، کیونکہ میں اسی کے لیے اجازت دوں گا جس کا اگلا پچھلا اللہ کے عمل کے مطابق ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہے. جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور نہیں وہ سب احاطہ کر سکتے اس کے علم کا، نہیں وہ سب گھیر سکتے اس کے علم کو. 111 وَعَنَتِ الْوُجُوهُ و اور انتا کا مطلب ہوتا ہے جھک جانا، ٹھیک ہے، اور جھک جائیں گے. انو جھک جائیں گے. الوجوہ وجوہ وجہن کا پلورل ہے، وجوہن چہرے، للحی القیوم لیے الحی زندہ، القیوم قائم، زندہ اور قائم ہستی کے لیے. یعنی اللہ کی دو صفت بیان کی، الحی القیوم. یہ دیکھیں آلموسٹ ایسا ہی مطلب ڈسکرپشن ہے جیسا کہ سورہ آیت الکرسی کا. اس میں احاطہ نہیں کر سکتے علم کا، وہ جھک جائیں گے الحی القیوم کے سامنے. آنیتی اور انیتی ہمبل ہو جائیں گے، جھک جائیں گے چہرے لیے الحی زندہ، القیوم تھامنے والے کے سامنے، قائم رہنے والے کے سامنے. وقد اور یقیناً خوابہ نامراد ہو گیا، برباد ہو گیا، جس نے حمل یعنی کہ اٹھایا، ظلمن اٹھایا بوجھ، ظلمن ظلم کا، جس نے ظلم کو اٹھایا یعنی ظلم کا بوجھ اٹھایا. اور عاجز ہو جائیں گے، جھک جائیں گے چہرے الحی القیوم کے لیے، یعنی جو زندہ اور قائم اور تھامنے والے ہستی کے لیے. یقیناً برباد ہو گیا جس نے اٹھایا ظلم کا بوجھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعینت الوجوہ اور جھک جائیں گے چہرے، الحی زندہ ہستی کے لیے جو زندہ رہنے والا ہے، القیوم تھامنے والا، قائم کرنے والا ہے، قائم رہنے والا ہے. وقد اور یقیناً اور بے شک خوابہ برباد ہو گیا جو جس نے اٹھایا ظلمن ظلم کو، یعنی ظلم کے بوجھ کو جس نے اٹھایا تو یقیناً وہ تو برباد ہو گیا. ظلم کرنا یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، وہ تو برباد ہو کر رہ گیا. آگے ہم بڑھتے ہیں آیت نمبر 112. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ اور من جو عمل کرے، یا وہ عمل کرے، من سے الصالحات نیکیوں میں سے، اور ہوا وہ مؤمنون ایمان والا بھی ہو، فلا یخاف ظلمن پھر لا نہیں یا وہ خافا ڈرے، ظلمن ظلم سے، ولا حدمن اور لا نہ ہی کس سے ڈرے، حزمن کسی کمی یا نقصان سے. یعنی اللہ نے فرمایا جو ایمان لا کر عمل صالح کرے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کے اوپر ظلم کیا جائے گا. اللہ رب العزت کسی کی ذات پر ظلم نہیں کرتا، اور نہ ہی اس کے ساتھ کمی کی جائے گی اجر میں، یعنی اس کے اجر اس کو پورے بھرپور دیے جائیں گے، بلکہ بڑھا چڑھا کر ہی دیے جائیں گے. اور جو عمل کرے نیکیوں میں سے اور وہ مومن بھی ہو، ایمان والا بھی ہو، تو نہ وہ ڈرے، نہ وہ خوف کھائے ظلم کے بارے میں، اور نہ ہی وہ کسی کمی کا ڈر رکھے، یعنی کہ کسی نقصان کا ڈر رکھے، اجر میں نقصان کا. کذالکا اور کذالکا اسی طرح، انزلہ نازل کیا نا ہم نے ہو اس کو، اور اسی طرح نازل کیا ہم نے اس کو، قرآن عربی قرآن. یہ صفت موصوف ہے، ایڈجیکٹیول کمپاؤنڈ ایڈجیکٹیو ہے.
عربی قرآن وصرفنا اور صرفہ، صرفہ کا مطلب ہوتا ہے پھیر پھیر کر بیان کرنا، نہ ہم نے اور پھیر پھیر کر بیان کیا ہم نے، فی میں ہی اس میں یعنی اس قرآن میں، من الوعید، وعیدوں کو، تنبیہات کو وعید کہا جاتا ہے، جو عذاب کے ڈراوے ہیں ان کو وعید کہا جاتا ہے، لعلہم یتقون، لعل شاید کے، تاکہ ہم وہ سب یا وہ انہوں سب تقوی اختیار کریں، او یا یحدثو یا وہ حدثا وہ پیدا کریں، لہم ان کے لیے، ذکرن کوئی نصیحت، یا وہ بیان کریں، حدثا حدیث سے بنا ہے، حدثا کا مطلب وہ بیان کر دیں، لہم ان کے لیے، ذکرن کوئی نصیحت۔ اور اسی طرح نازل کیا ہم نے قرآن عربی، عربی قرآن، اور پھیر پھیر کر بیان کیا، یعنی ایک ایک بات کو ہم نے کئی مرتبہ سمجھایا اس میں، یعنی قرآن کو عربی زبان میں تاکہ تم آسانی سے سمجھ سکو، اور پھر پھیر پھیر کر بیان کیا اس میں ہر وعید کو، ہر مطلب ڈراوے کو، ہر وارننگز کو، تاکہ وہ سب ڈر جائیں، تاکہ وہ سب تقوی اختیار کریں، یا وہ سب ایسی بات لے آئیں جو ان کے لیے کوئی یا وہ پیدا کر دیں ان کے لیے کوئی نصیحت، یعنی شاید کہ ان کا اس چیز پر پھیر پھیر کر بیان کرنا ان کے لیے یہ نصیحت کی بات ہو، یا تو وہ ڈر جائیں، یا تو وہ اس بات سے نصیحت حاصل کر لیں، یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ تقوی اختیار کر لیں، اسی لیے اللہ نے بار بار وعید، بار بار وارننگز دی ہیں۔ آیت نمبر آیت نمبر 114، وَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، اور پھر تعالی، عین لام واو، اعلیٰ بلند و بالا، پھر تعالی بلند و بالا ہے، اللہ اللہ، الملک ملک بادشاہ، ملک ہے بادشاہ، ملک ہے فرشتہ، لام کے اوپر زبر آ جائے گا تو ملک ہو جائے گا فرشتہ، پھر بلند و بالا ہے اللہ، ملک بادشاہ ہے، الحق حقیقی سچا بادشاہ ہے، ولا تعجل اور لا نہیں تا تم اجلت کرو، جلدی مچاؤ، بالقرآن جلدی کرو، بالقرآنی قرآن کے ساتھ، بھی ساتھ القرآنی قرآن کے ساتھ، من سے قبل پہلے، ان کے، یقدا یا وہ قضا، قاف دعا قضا کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنا، پورا کرنا، مکمل کرنا، یا وہ قدا پورا کر دیا جائے، پیش اور زبر پیسے میں پورا کر دیا جائے یا پوری کر دی جائے، الا طرف کا آپ کی طرف، وحیو وہی، وہ یا وہی ہو اس کی وہی کو پورا کر دیا جائے، وقل اور کل کہیے، ربی رب یا میرے، زیر آ رہا ہے میرے رب، اے میرے رب، زد زیادہ کرنی مجھے بڑھا دے، علم میں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو جلدی جلدی اپنی زبان پھیرتے تھے تاکہ وہ سارا کچھ یاد ہو جائے، میں کچھ اسکپ نہ کر جاؤں یا بھول نہ جاؤں یا کوئی چیز مجھ سے رہ نہ جائے، تو اللہ نے فرمایا آپ جلدی جلدی نہ کریں، عجلت نہ کریں، اللہ رب العزت آپ کو سکھا دیں گے، آپ کو سمجھا دیں گے، آپ کو بیان کر دیں گے، آپ اس پوری وحی کو سن لیا کریں، اس کے بعد دہرایا کریں، اور اپنے علم میں زیادتی کے لیے دعا کرتے رہا کریں، یعنی جب علم میں اضافے کی دعا کیا ہے، رب زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ عطا فرما۔ بہت بلند و بالا اللہ ہے، بادشاہ حقیقی یعنی سچا بادشاہ، اور نہیں آپ اجلت کریں قرآن کے ساتھ، اس سے پہلے کیا کہ وہ پوری کر دی جائے آپ کی طرف وہی، اس کی وہی یعنی اس کو پوری طرح ریویل کر دیا جائے، اور آپ کہتے رہیں اے میرے رب بڑھا دے مجھے علم میں، یعنی علم کی زیادتی کے لیے یہ دعا کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 115، وَلَقَدْ عَهِدْنَا اور لقد البتہ تحقیق عہد وعدہ لیا نا ہم نے، اِلیٰ آدم اِلیٰ طرف آدم علیہ السلام کی طرف، من قبل من سے قبل پہلے، وَنَسِیَا پھر نسیا وہ بھول گئے، وَلَم اور لم نہیں، نجدہ نون ہم وجدہ پایا لہو اس کے لیے، عزمن کوئی عزم، یعنی ان کے عزم میں پختگی نہ تھی، انہوں نے جو اپنے رب سے وعدہ کیا تھا اس چیز کو وہ بھول گئے، اور وہ اپنے عزم میں پختہ نہ تھے، اپنے وعدے میں پکے نہ نکلے، وہ اپنے وعدے کو بھول گئے، اور البتہ تحقیق وعدہ لیا ہم نے آدم علیہ السلام کی طرف یا آدم علیہ السلام سے اس سے پہلے، پھر بھول گئے وہ، اور نہیں ہم نے پایا ان کے لیے عزم، یعنی ان میں کوئی پختگی نہ پائی،
وَإِذْ قُلْنَا اور اس جب کل کہا نا ہم نے للملائکتی لی لیے ملائکتی فرشتوں کے لیے یا فرشتوں سے، اور جب کہا ہم نے اور وعدہ لیا ہم نے موسیٰ علیہ آدم علیہ السلام سے، یعنی یہ وہی وعدہ ہے کہ شجر کا جو درخت ہے اس کا پھل نہ کھانا، تو اللہ نے بتا دیا، وہ بھول گئے تھے، اور اس وعدے کے بھولنے کی وجہ سے یہ انسانی خصلت ہے، انسان کے اندر یہ کمزوریاں ہیں کہ وہ بھول جایا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر انہوں نے اپنے وعدے کو بھول کر، دیکھیں پرپز جان بوجھ کر نہیں کیا تھا آپ آدم علیہ السلام نے، بلکہ وہ اپنے وعدے کو بھول گئے تھے اللہ رب العزت کے ساتھ، اور شیطان نے بھی ان کو خوب وسوسے ڈال کر ورگلایا تھا، تو اسی لیے ان سے وہ جو خطا تھی سرزد ہو گئی تھی۔ یہاں پر اللہ نے اس کو کلیریفائی کر دیا کہ آدم علیہ السلام نے ہرگز بھی جان کر اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی، بلکہ وہ اپنے وعدے کو بھول گئے تھے، اور یقیناً وعدہ لیا ہم نے آدم علیہ السلام سے اس سے پہلے کہ وہ بھول چکا تھا، اور نہیں ہم وجد پاتے ہیں، پایا ہم نے اس میں عزمن کوئی عزم، یعنی پختگی وعدہ نہ پایا ہم نے اس میں۔ وَإِذْ قُلْنَا اور اس جب کل کہا نا ہم نے للملائکتی لی لیے الملائکتی فرشتوں کے لیے یا فرشتوں سے، اسجدوا واولف تم سب سجدہ کرو، لی لیے آدم علیہ السلام کے لیے، فسجدوا پھر واولف وہ سب سجدے میں گر گئے، اللہ سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کر دیا۔ اور جب کہا ہم نے فرشتوں کے لیے یا فرشتوں سے، اور جب کہا ہم نے فرشتوں کے لیے یا فرشتوں سے کہ لی آدم اس جدود سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے لیے، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا۔ فَقُلْنَا یا آدم پھر کل کہا نا ہم نے، پھر کہا ہم نے یا اے آدم انا بے شک حاضا یہ عدوٌ دشمن ہے، کون؟ ابلیس، شیطان دشمن ہے، لا لیے کا تمہارے، اور لیے زوجہ کا تمہاری زوجہ کے لیے، تمہاری بیوی کے لیے، فلا پھر لا نہیں، یخرجنکما یا وہ لا مارا، لا آ رہا ہے یہاں پر، اور نون مشدد آ رہا ہے، لا اور نون مشدد، ہرگز نہیں، لا کے ساتھ نون مشدد آتا ہے تو اس میں تاکید بڑھ جاتی ہے، پھر لا اور نون مشدد، ہرگز نہیں، یا وہ خرجا نکالے، کما تم دونوں کو، یعنی ہرگز نہیں وہ تم دونوں کو نکال دے، کہاں سے؟ من جنتی جنت سے، فتشقا پھر تا تم شکی مشقت میں پڑ جاؤ، مصیبت میں آ جاؤ، اور اس کا شقا کا ایک ترجمہ ناکام ہونا بھی ہوتا ہے، مشقت میں پڑنا یا ناکام ہو جانا، کہ تم ناکام نہ ہو جاؤ، یعنی اللہ رب العزت کے وعدے کے خلاف ورزی نہ کر دو۔ پھر کہا ہم نے اے آدم بے شک یہ دشمن ہے تمہارے لیے اور تمہاری بیوی کے لیے، پھر پھر ہرگز نہیں وہ نکلوا دے تم دونوں کو، پھر نہیں وہ نکالے تم دونوں کو جنت سے، پھر تخشا تا تم شقا تم ناکام ہو جاؤ، تم مصیبت میں پڑ جاؤ یا مشقت میں پڑ جاؤ۔ ان لکا اللہ تجوع فیہا ولا تعرا، انا بے شک لا لیے کا تمہارے لیے، ان کے لا نہیں، دو ورڈ ہے ان پلس لا، کہ نہیں تا تم جوعا تم بھوکے رہو گے، تا تم جوعا بھوکے رہو گے، فی میں ہا اس میں، اور لا نہیں تا تم عین را یا عرا اریا یعنی مطلب تم برہنہ نہ رہو گے، کھلے نہ رہو گے بلکہ ڈھکے ہوئے رہو گے، اللہ تمہیں کپڑے پہنائے رکھے گا، اس جنت میں تمہارے لیے کپڑے بھی ہیں اور کھانا بھی ہے، تمہارے اورا ڈھکے ہوئے ہوں گے، بے شک تمہارے لیے نہیں کہ نہیں، بے شک نہیں بے شک تمہارے لیے کہ نہیں تم بھوکے رہو گے اس میں، اس جنت میں، اور نہ ہی تم اریا رہو گے، یعنی کہ ننگے بدن رہو گے، برہنہ رہو گے، وَأَنَّكَ اور انا یہ کہ کا تم لا تظمؤ لا نہیں تا تم زما زوئے میم حمزہ، زما کا مطلب ہوتا ہے پیاسا رہنا، جیم واو عین کا مطلب ہوتا ہے بھوک، زما پیاس،
اور انا یہ کہ کا تم لا تزمعون لا نہیں تا تم زما پیاسے رہو گے فی میں اس میں اس جنت میں ولا اور لا نہیں تدحا تا تم زحا کرو گے دحا ہم کہتے ہیں نا والدحا دحا کا مطلب ہوتا ہے چاشت کا وقت، یعنی دھوپ بھی نہیں ہوگی تمہارے لیے جنت میں، نہ تمہارے لیے بھوک ہے، نہ تمہارے لیے اریانی ہے، نہ تمہارے لیے پیاس ہے، نہ تمہارے لیے دھوپ ہے، مطلب ہر قسم کی فیسلٹی ہم نے تمہیں جنت میں دے رکھی ہے، یعنی تمہیں کپڑے بھی دیے، کھانا پینا بھی دیا اور تمہیں چھاؤں بھی دی، اور یہ کہ تمہیں پیاس لگے گی اس میں، اور نہ ہی تمہیں دھوپ لگے گی۔ پھر وسوسہ ڈالا وسپرنگ کی الا طرف ہی اس کی طرف، الشیطان شیطان نے، قولا کہا، یا آدم یا اے آدم حل کیا، ادلکا میں دلیل دوں گا تجھے، دلیل دوں یا بیان کروں یا بات بتاؤں گا تجھے، علی شجرتن ایک خبر دوں، رہنمائی کروں، علی پر شجرتن ایک درخت پر، ایک درخت کی، الخلدی خالدین فیہا ہم ورڈ یوز کرتے ہیں نا، خالدہ کا مطلب ہمیشہ رہنے والے درخت کی، ملکی لا یبلا اور ملکی ملک بادشاہت کی، لا نہیں یا وہ بلا نہ پرانی ہو، ایسی بادشاہ جو کبھی پرانی نہ ہوگی، با لام واو بلو نہ پرانی ہوگی، یعنی اب یہ شیطان کیا وسوسے ڈال رہا ہے کہ میں تم کو ایک ایسے درخت کے بارے میں بتاتا ہوں جس کا پھل کھا لینے کے بعد وہ ہمیشگی کی زندگی دے دے گا، اور ایسی تمہیں بادشاہت مل جائے گی کہ جو کبھی پرانی تک نہ ہوگی، کبھی ختم تک نہ ہوگی، یعنی بلو بلا کا مطلب ہوتا ہے آزمائش، یعنی اس پر کبھی کسی قسم کی آزمائش نہ ہوگی، ہمیشہ رہنے والی بادشاہت تم کو مل جائے گی۔ پھر اس نے وسوسہ ڈال دیا اس کی طرف، یعنی آدم علیہ السلام کی طرف، اور دونوں ہی کو بہکایا تھا اس نے، آدم اور حوا علیہ السلام۔ پھر وسوسہ ڈالا ان کی طرف شیطان نے، کہا، اے آدم کیا میں دلیل دوں تجھے، کیا میں بتا دوں تجھے، کیا میں ایویڈنس یعنی پروف دوں، رہنمائی کروں تیری ایک درخت پر، ایک درخت کی طرف، خلدی ہمیشہ رہنے والے درخت کی، اور بادشاہت لا یبلی نہیں ختم ہونے والی، نہیں پرانی ہونے والی۔ فَأَكَلَا پھر عقل کھایا، الف دونوں نے، پھر کھا لیا دونوں نے، منہا اس میں سے، اس درخت میں سے، اس نے اس طرح سے پھسلایا، اس طرح سے اپنی خیر خواہ ہونے کا دعویٰ کیا کہ ان دونوں نے اس کی بات میں آ کر اس کا پھل کھا لیا۔ فَبَدَتْ پھر بدآ ظاہر ہو گیا، ابدا ظاہر ہونا، بدآ ظاہر ہو جانا، کھل جانا، پھر بدت ظاہر ہو گئے، لا لیے ہما ان دونوں کے لیے، سوآتہما سوآت فیمنن ورڈ ہے اس لیے تا کے اوپر سکون آ رہا ہے، بدت ظاہر ہو گئیں، لا لیے ہما ان دونوں کے لیے، سوآتہما سوآت شرم گاہیں، ہما ان لوگوں کی، ان دونوں کی، پرائیویٹ پارٹ کو کہا جاتا ہے سوآت، ان دونوں کی شرم گاہیں ان پر ظاہر ہو گئیں، وطفقا یخصفان اور تفقا لگے، یخصفانی آنی آ رہا ہے دونوں، وہ دونوں لگے، خصفا چھپانے، وہ دونوں لگے، یخصفانی یا وہ خصفا چھپانے، آنی دونوں، علیہا علا پر، ہما ان دونوں پر، اپنے آپ پر، من ورق الجنہ من سے، ورقا پتے، الجنہ جنت کے پتوں میں سے، وعصا اور عصا معصیت کی نافرمانی کی، آدم علیہ السلام نے، رب اپنے رب کی، فغوا پھر غوا وہ بھٹک گئے، وہ بہک گئے، اور مطلب حد سے بڑھ گئے، پھر ان دونوں نے کھا لیا اس میں سے، اس درخت میں سے، پھر ظاہر ہو گئے ان دونوں کے لیے، ان دونوں کی شرم گاہیں، یعنی ان کے کپڑے ان پہ سے ہٹ گئے، اور وہ دونوں لگے، یخصفانی وہ دونوں چھپانے لگے، چپکانے لگے، خصفا چپکانے لگے، تفقا لگے، تفقا ایک ساتھ ہی یہ ورڈ ہے اصل میں، تفقا یکسفانی وہ دونوں چپکانے لگے، علیہما ان دونوں پر،
जन्नत के पत्तों में से जन्नत के पत्तों को, और नाफरमानी कर दी आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब की, और वो भटक गए, बहक गए। सुम्मा इज्तबाहू, सुम्मा फिर, इज्तबा, इज्तबा, मुज्तबा, मुस्तफा, सबका तर्जुमा होता है चुनना, सिलेक्ट करना, चूज करना। फिर इज्तबा, चूज कर लिया, चुन लिया, हु उसको, रब्बहू रब ने, हु उसके, उसके रब ने उसे चुन लिया। फताबा अला, फिर ताबा अला, तौबा कबूल कर ली। याद रखें ताबा अला और ताबा इला में फर्क होता है। ताबा अला का मतलब होगा, ये जो आ रहा है ताबा अला का मतलब अल्लाह ने तौबा कबूल की, और ये अलिफ के साथ आ जाएगा, अला की बजाय इला आएगा, तो इसका मतलब है बंदे ने तौबा की, अल्लाह से तौबा मांगी, तौबा बख्शिश तलब की। और ताबा अला मतलब रब ने तौबा कबूल की। इस तरह से याद रख सकते हैं, आइन, आइन आला होता है ना, आइन यानी आलू, अला बड़ा, आला, तो अल्लाह ऊपर है, तो ताबा अला, उससे याद रख लेंगे अल्लाह ने तौबा कबूल कर ली। फिर ताबा अला, तौबा कबूल की, अलैहि अला पर ही, उस पर से यानी उसकी, वहदा वा और हिदायत दी उसको, फिर उसको चुन लिया उसके रब ने, फिर तौबा कबूल की उसकी और उसको हिदायत दी। कौला बिता, कौला कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, इहबित हबता उतरो, अलिफ तुम दोनों, दोनों उतर जाओ, मिनहा मिन से, हा उसमें से, उस जन्नत में से, जमीयन सारे के सारे, सॉरी इकट्ठे, दोनों के दोनों उतर जाओ। बादुकुम लिबादिन अदुवन ली, बादु बाज, तुम में से बाज, लिबाजिन ली लिए, बाजिन बाज के लिए, तुम एक दूसरे के लिए। पहले बाज का तर्जुमा एक करेंगे, दूसरे बाज का तर्जुमा दूसरे करेंगे। तुम एक दूसरे के लिए अदुवन दुश्मन हो, फ इम्मा, फिर, इम्मा अगर, या तियन्नकुम, या वो आती आएगी, नून के ऊपर शद है, फिर जरूर आएगी, कुम तुम्हारे पास, मिन से या मुझसे, मेरी तरफ से, हुदन हिदायत, पमन, फिर मन जो, इत्तबा पैरवी करेगा, फॉलो करेगा, हदाया मेरी हिदायत की, फला फिर ला नहीं, या दिल्लु वो गुमराह होगा, वला यशका और ना ही वो मुसीबत में पड़ेगा यानी मशक्कत में पड़ेगा। कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, तुम दोनों उतर जाओ उसमें से, उस जन्नत में से, इकट्ठे, एक साथ, तुम एक दूसरे के लिए दुश्मन हो, तुम में से बाज बाज के लिए दुश्मन है, तुम एक दूसरे के लिए दुश्मन हो। फिर अगर जरूर आएगी तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत, तो जिसने इत्तिबा की मेरी हिदायत की, तो नहीं, तो नहीं वो भटकेगा और ना ही वो मशक्कत में पड़ेगा। यानी अल्लाह ने फरमाया, ए आदम और हवा तुम जाओ दुनिया में और दुनिया को बसाओ, और वक्तन फवक्तन अल्लाह नबियों को, किताबों को वो हिदायत के तौर पर भेजते रहेंगे, और तुम में से जो जो उनकी पैरवी करता रहेगा वो हिदायत याफ्ता हो जाएगा, गुमराह ना होगा, और वो सीधी राह पर होगा। और तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, इसका मतलब है शैतान इंसान के, इंसान शैतान के, और इंसान इंसान के भी दुश्मन है, ये वो लोगों को नेकी करने से रोकते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया तुम सब आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो, अल्लाह की नाफरमानियों पे उभारते हो, और अल्लाह की फरमा बरदारी में ताउन नहीं करते, इसलिए दुश्मन हो। आयत नंबर 124, वमन आरदा, व और मन जो आरदा एराज करेगा, मुंह मोड़ लेगा, मिन से जिक्री, अन से जिक्री, जिक्र से या मेरे जिक्र से, फिर इन्ना बेशक ला लिए हूँ उसके लिए, माईशतन दनका, माईशतन माशियत होगी, गुजरान जिंदगी गुजर बसर होगा, ध्वन का ध्वनक कहा जाता है बहुत तंग, जिंदगी उसकी तंग हो जाएगी, मुश्किल तरीन हो जाएगी। वना शरुम व और हम हशरा जमा करेंगे उसको, कयामत के दिन आमा अंधा, हम उठाएंगे उसको कयामत के दिन, अंधा जमा करेंगे मतलब उठाएंगे कयामत के दिन अंधा। यानी अल्लाह ने फरमाया कि जिसने भी अल्लाह के जिक्र से एराज किया उसकी जिंदगी तंग हो जाएगी। अब देखें लोग कहते हैं कि हम इतना कमाते हैं, इतने मालदार हैं, फिर भी सुकून नहीं है। क्यों नहीं है सुकून? अल्लाह के जिक्र से जो दिल खाली होता है वो बेसुकून होता है। अल्लाह ने फरमाया मैं उसकी जिंदगी में जो कुछ देना है दूंगा, लेकिन वो उसी के जरिए से बेसुकून हो जाएगा। ना धन का
تنگ زندگی، تنگ کا مطلب یہ نہیں کہ مال کی کمی ہو جائے گی، تنگ کا مطلب بے سکون ہو جائے گا وہ، ٹھیک ہے۔ اور یا اگر کچھ اسکالرز نے اس کا ترجمہ یوں بھی لیا ہے کہ جس قدر رزق، جو اللہ رب العزت کے رزق کے اندر برکت تب ہوتی ہے جب اللہ کا ذکر کیا جائے، ورنہ چاہے وہ جتنا کما لے اس کے اندر تنگی ہی رہے گی، اس کے اندر بے برکتی ہی رہے گی، اس کو وہ رزق کبھی پورا نہ پڑے گا۔ دونوں ہی ترجمے، ایک تو بے سکونی، دل کی بے سکونی، اور ایک اس کا رزق کم ہو جائے گا، اس کا گزران جو ہے چاہے وہ جس صورت سے بڑا رہے لیکن اس کے اندر برکت نہ رہی۔ اور برکت کا کیا مطلب ہے کہ جب جس چیز کی ضرورت ہو اس چیز کا اس وقت پر پورا نہ ہونا، اسے بے برکتی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ومن آردا، و اور من جو آردا اعراض کرے گا میرے ذکر سے، تو بے شک اس کے لیے ایسی معیشت ہوگی، ایسا گزران ہوگا جو کہ تنگ ہوگا، اس کی معیشت، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ اور ہم جمع کریں گے اس کو قیامت کے دن آما، اندھا، یعنی اس کو اندھا اٹھائیں گے، اور وہ پوچھے گا کیوں اندھا اٹھایا؟ اللہ فرمائے گا میں نے ذکر بھیجا تھا، تم نے پڑھا اس کو، تم نے دیکھا اس کو، تم نے اس پر عمل کیا نہیں کیا، تو آج تم اندھے اٹھائے گئے کیونکہ تم دنیا میں حق دیکھنے سے اندھے ہو گئے تھے۔ آیت نمبر 125، قالا، کہا، ربی، اے میرے رب، لیما، لیے، ماں، کیوں، کس لیے، کیا کے لیے یعنی کیوں، حشرتنی، حشرا، حشرا جمع کیا، یعنی کہ اٹھایا، تاتو نے نی مجھے، آما اندھا، وقد اور یقیناً، کن تھا، تو میں، بصیرن دیکھنے والا۔ اب یہ وہی جس کو اللہ اندھا اٹھائے گا وہ خود سوال کرے گا اللہ سے، کہے گا اے میرے رب کیوں تو نے اٹھایا مجھے اندھا، اور یقیناً میں تھا آنکھ والا، دیکھنے والا، دنیا میں تو مجھے آنکھ سے دکھائی دیتا تھا، تو نے قیامت کے دن اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ جواب دیں گے، قولا، کہے گا اللہ، کذالک، اسی طرح، اتت کا، اتت آیا، آئیں گے، کا، اتت آئی تھی، کا تیرے پاس، تا کے اوپر سکون آ رہا ہے، فیمیل ورڈ ہے کیونکہ آیت فیمیل ہے، کالا، کہے گا اللہ، کذالک، اسی طرح، اتت آئی تھی، کا تیرے پاس، آیاتنا، ہماری آیتیں، ہماری نشانیاں، پھر نسی بھول گیا تھا، تاتو ہا اس کو، تو نے بھلا دیا تھا اس کو، اور کذالک، اسی طرح، الیوم، آج کے دن، تنسا، تاتو، نسی بھولنا، اور پیش اور زبر ہے، پیسو ہے، تو بھلا دیا گیا، جس طرح تو نے بھلا دیا تھا اسی طرح تو آج بھلا دیا گیا۔ کہے گا اسی طرح آئی تھی اور وہ فرمائے گا اسی طرح آئی تھی تیرے پاس، اللہ رب العزت فرمائے گا اسی طرح آئی تھی تیرے پاس ہماری آیتیں، ہماری نشانیاں، تو نے بھلا دیا تھا اس کو، اور اسی طرح آج کے دن تم بھلا دیا گیا۔ جو اللہ کو بھول گیا، قیامت میں اللہ بھی اس کو بھلا دے گا۔ بھلا دے کا مطلب اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا، تو اس کو آنکھیں، اس کی بصیرت، اس کی بصارت، سب کچھ چھین لی اللہ نے۔ وَكَذَلِكَ، اور کذالکا، اسی طرح، نجزینون، ہم جزید جزا دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں، من جو اسرفا، جو اسراف کرتا ہے، صرفا حد سے بڑھ جاتا ہے، جو ایکسٹرا ویگنٹ ہوتا ہے، ولم، اور لم نہیں، یا وہ امنا ایمان لاتا، بھی آیاتی، بھی پر، آیات پر، رب ہی، رب ہی اپنے، اس کے رب کی آیات پر، والعذاب، اور لا یقیناً، عذاب الآخرتی، آخرت کا، اور آخرت کا عذاب تو اشد، زیادہ شدید ہے، شدید کا کمپیریٹو، زیادہ شدید، زیادہ شدید، الف زیادہ شدید ہے، وہ اب کا، اور الف زیادہ بقایا، باقی رہنے والا ہے۔ اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں، جزا دیتے ہیں جو اسراف کرتا ہے، حد سے بڑھ جاتا ہے، اور نہیں وہ ایمان لاتا آیات پر اپنے رب کی، اور یقیناً عذاب آخرت، آخرت کا عذاب تو زیادہ سخت ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا دنیا میں تو ہے یہ عذاب، جس نے اسراف کیا ہماری آیتوں سے کہ اس کی زندگی کو تنگ کر دے گا، معیشت اندن کا، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، لیکن آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا دیر پا ہے۔ 128، افلم یہدی، کیا، پھر لم نہیں، کیا پھر نہیں، یا وہ ہدایہ، ہدایت، رہنمائی کی، کیا پھر نہیں ہدایت دی، لیے ہم ان کے لیے، کم، کیا نہیں ہدایت پائی ان لوگوں نے، کم کتنی، ہلاکا ہلاک کینا ہم نے، قبلہ پہلے، ہم ان کے پہلے، ان سے پہلے، من سے، القرون، کرن کا پلورل ہے، قرون بستیوں میں سے،
यमशूना या वो वाउनून सब मशी चलते थे, चलते फिरते थे। फी मसाकिनिहिम, फी में मस्कन, मस्कन यानी सुकून की जगह, रहने की जगह, घरों में। हिम उनके, उन अपने घरों में, उनके घरों में। इन्ना बेशक, फी में, जालिका इसमें, ला यकीनन अलबत्ता, लाम ताकीद है, आयात निशानियां हैं। ली ली उलिन नुहा, ली लिए उला वालों, नुहा अकल वालों को। नून हा या नहीं का मतलब होता है मना करना, रोकना। तो नुहा का मतलब है ऐसी अकल जो होती है वो क्या कर रोक देती है, बुराइयों को रोक देती है, इसलिए उलिन नुहा कहा गया है अकल वालों को। ठीक है, यानी कि जिनको जिनको बुराइयां मासियत से जो बच जाते हैं, रुक जाते हैं, अकल वाले। क्या फिर नहीं वो हिदायत पाते, हिदायत है उनके लिए, क्या नहीं फिर रहनुमाई की उनके लिए, या हिदायत दी उनको कि कितनी हलाक कर दी हमने उनसे पहले बस्तियों में से, कि वो सब चलते फिरते थे अपने घरों में, उनके घरों में। बेशक इसमें यकीनन निशानियां हैं अक्ल वालों के लिए, यानी जो अक्ल वाले होते हैं वो पिछली बस्तियों से नसीहतें हासिल करते हैं, ना कि उनको अपना टूरिस्ट प्लेस बना देते हैं, उनसे नसीहतें हासिल किया करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 129। वलौला कलिमतुन, व और लौ अगर, ला नहीं, कलिमतुन एक बात, सबकत सबकत कर गई होती, पहले गुजर चुकी होती। कलिमा फीमेल वर्ड है, इसीलिए ता के ऊपर सुकून आ रहा है सबकत में। और अगर नहीं एक बात होती, सबकत गुजरी हुई, मिन रब्बिका, मिन से रब, रब का, आपके रब की तरफ से, लकाना, ला यकीनन, काना हो जाता, लिजामन, लिजामन लाजिमन, हतमी फैसला यानी आजाब, निजाम लाजिम होने वाला आजाब। व अजलुन, व और अजल, एक अजल, एक मुकर्ररा वक्त ना होता, अजलुन मुसम्मा, मुकर्ररा वक्त, यानी अगर आपके रब की बात ना तय हो चुकी होती मुकर्ररा वक्त की, तो यकीनन अजाब आ चुका होता पहले से। यानी अल्लाह ने कयामत का वक्त फिक्स कर दिया है, इसीलिए कयामत वक्त से पहले नहीं लाएगा, वरना तो लोगों ने ऐसी नाफरमानियां कर दी हैं अपने रब की, कि वो चाहे तो अजाब में सबको घेर ले, लेकिन अल्लाह अल्लाह अपने वादों की खिलाफ वर्जी नहीं किया करता। तो क्या कहा, और अगर नहीं एक बात होती, सबकत गुजर चुकी होती, आपके रब की तरफ से जरूर हो जाता लाजिम, यानी कि अजाब लाजिम हो जाता। व अजलुम मुसम्मा, और एक मुकर्ररा वक्त, अजलुम मुसम्मा यानी एक तयशुदा वक्त है, उसी पर वो अजाब आना है। आयत नंबर 130। फस्बिर, फिर इसबिर सब्र कीजिए, अला पर, माँ जो, उस पर जो, या वो वाउन सब उलू कहते हैं। व और सब भी, व और सब भी तस्बीह बयान कीजिए, बी साथ, हमद, हमद के साथ। तस्बीह और हमद में क्या फर्क है? तस्बीह कहा जाता है ऐसी क्वालिटीज जो अल्लाह के अंदर नहीं है, उनके निगेशन को, यानी अल्लाह ऊंग से पाक है, नींद से पाक है, अल्लाह हर ऐब से, हर बुराई, हर पस्ती से पाक है। और हमद कहा जाता है अल्लाह के अंदर जो सिफात मौजूद हैं उनके बयान करने को, जैसे अल्लाह अलीम है, अल्लाह अल हकीम है, मुजीब है, और सत्तार है, गफ्फार है। तो जो क्वालिटीज अल्लाह के अंदर हैं उनको हमद कहा जाएगा। जो सिफतें अल्लाह के अंदर मौजूद नहीं है, जो ऐब अल्लाह के अंदर मौजूद नहीं है, उनके नेगेशन को, उनके मना करने को हम तस्बीह कहते हैं। फिर सब्र कीजिए इस पर जो वो सब कहते हैं, और तस्बीह कीजिए हमद के साथ, रब्बी का, आपके रब की, कबला इससे पहले कि, तुलू शम्सी, तुलू हो जाए शम्स, यानी निकल आए, सूरज निकल आए। व कबला, व और कबला पहले, गुरूबिहा, व और गुरूब, गुरूब गुरु हाँ उसके गुरूब होने इसके पहले, यानी तस्बीहात कीजिए दोनों दहानों पर, तुलुए शम्स से पहले भी और गुरूबे शम्स से पहले भी। यानी ये कौन से वक्त की बात है? यानी फज्र से पहले, तहज्जुद का जो मेन वक्त होता है, प्री डॉन, वो, और जो गुरूबे शम्स से पहले यानी असर के वक्त, इन दोनों वक्त में फरिश्तों की ड्यूटीज चेंज होती हैं, जिसके अंदर वो
لکھ کر نامہ مطلب جو بھی ریکارڈ ہے وہ لے کر جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ 2 وقت ہیں، بہت اہم وقت ہیں، جس کے اندر تسبیح اور حمد کثرت سے کرنا چاہیے. فرشتے گواہی کے ساتھ لے کر جاتے ہیں. غروبیہ اس کے غروب ہونے کے وقت، ومن آنا اللیلی، اور من سے، آنا حمزہ نون یا انا کا مطلب ہوگا گھڑی، پہر، اور من سے آنا اللیلی، رات کے پہر، رات کی گھڑیوں میں بھی، وسبی، پھر تسبیح کرو، اطراف فی، اور اطراف کناروں پر، النہاری دن کے دہانوں پر، دن کے کناروں پر یعنی صبح اور شام. لعلک، لعلہ شاید کہ، کا آپ، ترداتا آپ رضا راضی ہو جائیں، شاید کہ آپ راضی ہو جائیں، یعنی آپ صبر کریں اور تسبیحات کرتے رہیں. دیکھیں اللہ رب العزت نے ایک سلیوشن بتایا کہ جب بھی کوئی آپ کو اذیت پہنچائے، اب زبانی اذیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاصبر علی ما یقولون، پھر صبر کیجئے اس پر جو وہ سب کہتے ہیں، اور تسبیح کیجئے حمد کے ساتھ آپ کے رب کی، اس سے پہلے طلوع شمس سے پہلے یعنی کہ سن رائز سے پہلے، وقبل غروبها، اور بیفور سن سیٹ، سن سیٹ سے پہلے، اس کے غروب ہونے سے پہلے یعنی کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے. ومن آناء اللیل، حمزہ نون یا انا مطلب وقت، گھڑی، پہر، اور من سے، آنا اللیل، رات کے پہروں میں، رات کے گھڑیوں، پھر سب بھی تسبیح کیجیے، اطراف، اور اطراف، اطراف میں یعنی کناروں پر، النہاری دن کے، لعلک تردا تاکہ آپ راضی ہو جائیں. یعنی اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی آپ کو اذیت پہنچائے، زبانی اذیت کہا جاتا ہے جب قولی اذیت ہے، زبان کے ذریعے سے دلوں کو چیرا جاتا ہے، وہ کہا جاتا ہے اذیت. تو اس وقت آپ نے کیا کریں، آپ ان کے باتوں سے تنگ دل نہ ہوں بلکہ اللہ کو یاد کریں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. جس قدر لوگ آپ کو اذیتیں پہنچائے اس قدر آپ اللہ کی تسبیح کریں، اس کی حمد کریں، اور ہر پہر میں اللہ کو یاد کریں تاکہ اللہ رب العزت آپ کو کیا کر دے، راضی کر دے. یعنی آپ کے دل سے وہ جو خوف اور وہ جو غم ہے، وہ جو حزن ہے اور جو تنگی ہے، اس کو ختم کر دے. پھر صبر کیجیے اس پر جو وہ سب کہتے ہیں، اور تسبیح کیجیے آپ کے رب کے حمد کے ساتھ، طلوع شمس سے پہلے یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، اور رات کے گھڑیوں میں سے، اور رات کی گھڑیوں میں سے، اور تسبیح کیجیے اطراف یعنی سائڈز پر، کارنرز پر یعنی کناروں پر، نہار دن کے دونوں کناروں پر یعنی صبح اور شام، تاکہ آپ راضی ہو جائیں. ولا تمدن عینیک، اور لا نہیں، نون مشدد کے ساتھ لا آئے گا تو ہرگز نہیں، اور لا اور نون مشدد ہرگز نہیں، اس کو اس سے ملا رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے. اور ہرگز نہیں، تا آپ مدہ دراز کریں، بڑھائیں، مد کرنا کھینچنا، بڑھانا، دراز کرنا، طویل کرنا. عینئی کا، عینئی تھا یہ، آنی اور عینی یعنی 2 آنکھیں، دونوں آنکھیں، کا آپ کی، اس کا نون ڈراپ ہو گیا ہے، اور تو اس سے پتہ چلا عینی یعنی 2، عین مطلب آنکھیں، 2 آنکھیں، اس میں سے نون ڈراپ ہو گیا. اور نہیں آپ، ہرگز نہیں آپ مدہ، آپ دراز کریں، بڑھائیں، دراز کریں، عینئی کا، اپنی آپ کی دونوں آنکھیں، الا طرف، ما جو اس کی طرف جو، متعنا متا دیا کہ نہ ہم نے، سامان زندگی دیا کہ ہم نے بھی اس کو، اس کے ساتھ یا اس کے ذریعے، ازواجن جوڑے کا بھی ترجمہ ہوتا ہے ازواج، اور یا مختلف ڈفرینٹ ٹکڑوں، ڈفرینٹ لوگوں کا، ڈفرینٹ گروہوں کو بھی ازواج کہا جاتا ہے، مختلف لوگوں کو، منہم ان میں سے مختلف لوگوں کو، زہرا رونق میں سے، جو بھی دنیا کی رونق میں سے دیا ہے، زہرت الحیات الدنیا،
دنیا کی زندگی کی رونق میں سے جو کچھ عطا کیا ہے اس پر آپ آنکھیں دراز نہ کریں. لِتَفْتِنَہُمْ لی کے تاکہ نہ پتہ نون ہم فتنہ آزمائے. یہ نون یتان کا نون ہے پہلا والا، اور فتنہ فتن کا ہے. فتن یعنی تاکہ ہم آزمائے ہم ان کو فی ہی اس میں، ورزقن و اور رزق ربی کا رزق ربی کا آپ کے رب کا رزق خیرن بہتر ہے، وہ اور اب کا زیادہ باقی رہنے والا ہے. الف زیادہ بقایا باقی رہنے والا ہے. یعنی اللہ رب العزت نے نبی کی وساطت سے ہم لوگوں کو کہا ہے کہ کبھی بھی کافروں کے مال و دولت پر تمہارے دل تنگ نہ ہو جائیں، تمہیں یہ محسوس نہ ہو کہ کافروں کو اللہ کیوں اتنا دے رہا ہے، اور ہم مسلمان ہیں، ہم فرما بردار، اللہ کی بات پر ایمان لائے، اس کے کلمے کو ماننے والے ہیں، تب ہمیں کیوں آزمائش میں ڈالا جا رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا ان کی باتوں پر دل تنگ نہ کریں، اور دوسری بات ان کی چیزوں کو دیکھ کر ہرگز بھی تنگ دل نہ ہوں، کیونکہ اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے ان کو اس دنیا ہی میں دیا ہے. تمہارے معاملات آخرت والے ہیں، یعنی تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں دیا جائے گا، اور ان کو صرف دنیا میں دیا گیا ہے، اور یہ بھی صرف آزمائش کے طور پر، تاکہ وہ اپنے اس مال و متاع کے ذریعے سے اللہ کی معصیتیں کریں، گناہ سمیٹتے رہیں، اور ان گناہوں کا بار لے کر اللہ کے پاس پہنچے، اور اللہ ان کو اس کے خلاف اس کے برابر سزا دے. اسی لیے اللہ نے ان کو یہ دنیا کا سامان دے دیا تاکہ وہ اسی میں الجھے رہیں اور اللہ کی ذکر سے غفلت برتتے رہیں. تو یہ اللہ کی ایک قسم سے ڈھیل دینا ہے. ٹھیک ہے. اور نون مشدد ہرگز نہیں آپ دراز کریں، ہرگز نہیں دراز کریں اپنی دونوں آنکھوں کو اس کی طرف جو متا سامان دیا ہے ہم نے، یعنی فائدے کا سامان، دنیا کی زندگی سامان دیا ہے ہم نے اس کو، وہ ازواجن مختلف لوگوں کو، منہم ان میں سے، ظاہرت الحیات دنیا دنیا کی زندگی کی رونق ہے، یعنی اس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، یہ دنیا کی چکا چوند ہے اور یہ ختم ہو جانے والی ہے، یعنی باقی نہیں رہنے والی. اور تاکہ ہم فتنے میں، تاکہ ہم آزمائش میں ڈال دیں ان کو اس میں، یعنی انہی کے ان مال و دولت میں، اور رزق آپ کے رب کا بہتر اور باقی رہنے والا ہے، زیادہ باقی رہنے والا ہے. آیت نمبر 132. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ و اور ہمارا حکم دیجئے، اہل گھر والوں کو کا آپ کے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، بالصلاۃ نماز کا، وَاسْتَبِرْ و اور استبر سواد توئیں بار، صبر یعنی صبر، استبر کا مطلب ہے قائم رکھنا، جم جانا، علیہا اس پر جمے رہیں، اس پر قائم رہیں. لَنَسْأَلُكَ لا نہیں نون ہم سوال کریں گے کا آپ سے، رزق کا، نحنو ہم، نرزقک کا، نون ہم رزق کا رزق دیتے ہیں کا آپ کو، والعاقبۃ و اور العاقبۃ انجام، للتقوی تقوی والوں کے لیے، تقوی رکھنے والوں کے لیے تو اچھا انجام ہے. عاقبت تو تقوی والوں کی ہے، اصل عاقبت، اصل انجام تو تقوی والوں کا ہے. اور حکم دیجیے اپنے گھر والوں کو نماز کا، اور قائم رہیے علیہ اس پر. نہیں ہم سوال کرتے آپ سے، لا نہیں نون ہم سوال کرتے آپ سے، رزق کا، یعنی اللہ رزق سے پاک ہے، اللہ کسی رزق کا سوال نہیں کرتا، بلکہ اللہ ہی لوگوں کو رزق دیتا ہے. یہ بھی ایک رب ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اس کو کسی رزق کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ سب کا رازق ہے. اللہ اسی طریقے سے دلیل دیا کرتے ہیں کہ ہم نہیں کھاتے لیکن ہم لوگوں کو کھلانے والے ہیں، ہم رازق ہیں، ہم رزق دیتے ہیں لیکن رزق کا استعمال ہم نہیں کرتے، یعنی اللہ رازق ہے اور ہم مرزوق ہیں، ہمیں رزق دیا جاتا ہے، اللہ کو رزق کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا ہم تم سے کسی چیز کا رزق کا سوال نہیں کرتے، ہمیں کوئی تمہاری عبادتوں کا کرنا، نمازوں کا پڑھنا فائدہ نہیں دے گا، یہ تو تم سب لوگوں کے ہی فائدے کے لیے ہے کہ تم نماز
پر قائم رہو تو اپنے رب کو یاد کرتے رہو، اور جو رب کو یاد کرتا رہتا ہے رب بھی اس کو یاد کرتا رہتا ہے، اور جس کو رب یاد کرتا رہتا ہے اس کے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، تمام کام بنتے رہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ نماز کو قائم کرو، ہم تم سے رزق نہیں مانگ رہے، یعنی کہ ہم نے نماز کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری، یہ ضرورت تمہاری ہے، یعنی اس نماز کا پڑھنا تمہارے ہی معاملات کو درست اور آسان بنائے گا۔ اور حکم دیجیے اپنے گھر والوں کو نماز کا، اور جم جائیے اس پر، قائم ہو جائیے اس پر، نہیں ہم سوال کرتے آپ سے رزق کا، ہم رزق دیتے ہیں آپ کو، اور عاقبت اچھا انجام تو متقی لوگوں کا ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ آیت نمبر 133، اور واولیکم سب نے اولا کہا، اور ان سب نے کہا لولا کیوں نہیں، لو کیوں لا نہیں، بے یاتینا یا وہ آتی بھی آئی، آتی آنا، آتی بھی لانا، یا وہ آتی بھی لائے نہ ہمارے پاس بھی آیتی کوئی نشانی، کوئی آیت، من ربی ہی، من سے ربی رب ہی، اس کے رب کے پاس سے۔ اور وہ سب کہتے ہیں کیوں نہیں وہ لائے ہمارے پاس کوئی نشانی، کوئی معجزہ اپنے رب کے پاس سے۔ اولم کیا لم نہیں، تأتیہم بینتن، تا تا وہ بینتن فیمیل ورڈ ہے، اس لیے تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا، وہ آتی آئی، ہم ان کے پاس، بینات واضح دلیل، ما جو فی صحف الاولا، فی میں صحف کتابوں یا صحیفوں میں، الاولا پہلے، معذرت ہم اللہ اکبر تھوڑا سا ہمارے ہچکیاں آ رہی ہے، تو just bear with me۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ان سب نے کہا کیوں نہیں آئی یا آتی بھی، یا وہ آتی بھی لائے نہ ہمارے پاس، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں لائے ہمارے پاس معجزہ، کوئی فرشتہ لاتے، کوئی ایسا معجزہ لاتے جس سے ہم یقین کرتے۔ ان سب نے کہا کیوں نہیں لائے ہمارے پاس کوئی نشانی، من ربی اپنے رب کی طرف سے، کیا اور نہیں آئی ہے ان کے پاس واضح نشانی جو صحیفوں میں ہے پچھلے، یعنی کیا یہ نہیں جانتے کہ پچھلے صحیفوں میں کتنی نشانیاں گزر چکی تھی، اور کتنی نشانیاں اس قرآن کے متعلق بھی ہیں، نبی کے متعلق بھی ہے، تب بھی لوگوں نے جھٹلا دیا۔ اور ہاں، جن نبیوں نے معجزات دکھائے کیا ان کی باتوں کو مانا گیا؟ ان کو بھی جھٹلا دیا گیا۔ تو جب ان تک کو جھٹلا دیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی معجزہ لاتے تو کیا یہ یقین کر لیتے؟ نہیں کرتے، یہ کہہ دیتے یہ تو جادو ہے۔ اسی لیے اللہ نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا، کیونکہ قرآن ہی جیتا جاگتا معجزہ ہے ہر اس بندے کے لیے جو اس کے اوپر غور و فکر کرے، اور جو اس سے ہدایت طلب کرنا چاہے اس کے لیے یہ قرآن معجزہ ہے، اللہ کا معجزہ ہے قرآن کریم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے کے طور پر یہ قرآن ہی عطا کیا گیا۔ اور ان سب نے کہا کیوں نہیں آئی کیوں نہیں لائے ہمارے پاس، آتی بھی لائے ہمارے پاس کوئی نشانی، کوئی معجزہ اپنے رب کی طرف سے، اور کیا نہیں آئی ہے ان کے پاس واضح نشانیاں جو پہلے اول صحیفوں میں سے ہیں، اول کتابوں میں تھی۔ آیت نمبر 134، ولو انا اور لو اگر انا کے نہ ہم، اہلکا ہلاک کر دینا، ہم ان کو بے عذاب، بھی سے عذاب، عذاب سے، من سے قبلی پہلے ہی اس سے پہلے ہی، لقالوا لا یقیناً واولی کو سب قالا کہیں گے، ربنا رب نہ ہمارے ہیں ہمارے رب، لولا لو کیوں لا نہیں، کیوں نہیں، ارسلا بھیجا تا تو نے، الا طرف نہ ہماری طرف، رسولا کوئی رسول، فنتبع پھر ہم اتباع کرتے، ہم پیروی کرتے، آیاتی کا آیات کی، کا تیری آیات کی، من سے قبل پہلے، اس سے پہلے، یعنی کہ اے رب، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ تو ہم نے نشانیاں بھیج دی، ان کے پاس کتاب رسول سب بھیج دی، اگر ان کیس ہم نہ بھیجتے اور ان پر عذاب دے دیتے تو یہ کیا کہتے کہ اے رب کوئی نشانی نہیں، کوئی رسول نہیں، ڈائریکٹ عذاب آ گیا، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے، کوئی رسول تو بھیجتا تاکہ ہم اس کی پیروی کر کے سیدھے راستے پر آ جاتے، یعنی ہر طریقے سے چت بھی میری پٹ بھی میری، وہ والا حساب ہے۔ تو یعنی اللہ نے فرما دیا یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہر صورت کا آنسر اللہ نے بتا دیا کہ اگر اللہ رسول نہیں بھیجتا اور عذاب دے دیتا تو یوں کہتے،
اور اگر اللہ نے رسول بھیج دیا ہے، کتابیں بھیج دی ہیں، تو اس طریقے سے انہوں نے کہہ دیا۔ اور اگر یہ کہ ہم ہلاک کر دیتے ان سب کو عذاب سے اس سے پہلے ہی، یعنی رسول کے بھیجنے سے پہلے ہی، تو وہ سب کہتے اے ہمارے رب کیوں نہیں تو نے بھیجا ہماری طرف کوئی رسول کہ ہم پیروی کرتے تیری آیات کی اس سے پہلے کہ نزلہ نہ ہم ذلیل ہو گئے، ونخزا اور نون ہم نے خزیا خزیون ہم رسوا ہوتے، اس سے پہلے کہ ہم ذلیل اور رسوا ہوتے، یعنی اے اللہ ذلیل اور رسوا کرنے سے پہلے ہمارے پاس تو نے کوئی رسول بھیج کیوں نہ دیا ہوتا کہ ہم اس کی پیروی کر کے ذلیل اور رسوائی سے، ذلالت اور رسوائی سے بچ جاتے۔ اور اگر یہ کہ ہم ہلاک کر دیتے ہم ان سب کو بھی عذاب کے ساتھ اس سے پہلے، تو ضرور وہ کہتے کہ اے ہمارے رب کیوں نہیں تو نے بھیجا ہماری طرف ایک رسول، پھر ہم پیروی کرتے تیری آیات کی اس سے پہلے کہ ہم ذلیل ہوتے یا ہم رسوا ہوتے۔ آخری آیت ہے سورہ کی، کل لا متربص، سورہ طٰہٰ کی، ٹھیک ہے، کل آپ کہہ دیجئے، کل ہر ایک، اللہ اکبر، کل آپ کہہ دیجئے، کل ہر ایک، سب کے سب، متربصن، تربصا یتربصو، ربصا ہم نے سورہ بقرہ میں کئی مرتبہ یہ ورڈ پڑھا ہے، ربصا کا مطلب ہوتا ہے انتظار کرنا، متربصن انتظار کرنے میم والے، کل آپ کہہ دیجئے، کلن ہر ایک، متربصن انتظار کرنے والا ہے، فتربصوا پھر تا تم واولف سب، تربصا ربصا تم بھی انتظار کرو، فستعلمون پھر سین ان قریب واؤن تم تا تم واؤن سب پھر سین ان قریب جلد ہی تا تم واؤن سب عین لام علم رکھ لو گے جان لو گے، پھر جلد ہی تم سب جان لو گے، من کون، اصحاب الصراط السوا، اصحاب ساتھی ہیں، الصراط راستے کے، السوا سیدھے راستے کے، جیسے ہم صراط المستقیم کہتے ہیں ویسے صراط السوا یہ بھی صفت موصوف ہے، اور من کون، اہتدا ہدایت پائی، کون ہے ہدایت یافتہ، آپ کہہ دیجئے ہر ایک انتظار کرنے والا ہے، مطلب اس وقت کا تو سب کو انتظار کرنا ہے، چاہے وہ کافر ہو چاہے مومن ہو، قیامت کا انتظار تو سبھی نے کرنا ہے، تو تم سب بھی انتظار کرو، ان قریب تم سب کو علم ہو جائے گا، معلوم ہو جائے گا کون ہے سیدھے راستے کے ساتھی اور کس نے ہدایت پائی ہے، کون ہدایت یافتہ ہو گیا، یعنی کنکلوڈنگ ورڈز میں اللہ نے فرما دیا کہ اے نبی ان سے بتا دیجئے کہ تم مانتے ہو تو مانو، نہیں مانتے تو نہ مانو، میں تمہارے پاس خیر اور حق لے کر آ گیا ہوں، لیکن ایک وقت ایسا آنے والا ہے جو تھوڑے انتظار کے بعد آ پہنچے گا اور ہر کسی کو پتا چل جائے گا کہ جس نے عمل کیا تھا اور جس نے نہیں عمل کیا تھا، عمل کرنے والے ہدایت پا جائیں گے اور سیدھے راستے پر ہوں گے، اور جنہوں نے اس کو جھٹلا دیا تھا وہ اس سے بھٹکے ہوئے ہوں گے، اور سب کو پتا چل جائے گا کہ فلاح پانے والے، ہدایت پانے والے، سیدھے راستے والے کون ہیں اور کون ہے جنہوں نے اللہ کی راہ سے دلالت یعنی گمراہی اختیار کر لی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سیدھے راستے صراط السوا والوں میں شامل فرما دے، اصحاب الصراط السوا میں شامل فرما دے، اللہم اجعلنا من اصحاب الصراط السوا، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو سیدھے راستے کے مسافر ہیں اور وہ جو ہدایت یافتہ ہیں، اللہم اجعلنا من المہتدین، یا اللہ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما دے۔ الحمدللہ یہاں پر سورہ طٰہٰ مکمل ہوئی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔